بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجیے محمد علیہ. تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے درس نمبر 9. بہت تیز رفتاری سے بس اب یہ سلسلہ آئندہ دو دروس کے اندر انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا. بغیر کسی تمہید میں جائے براہ راست موضوع کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل رہ جائیں. باپ اگر ایڑی چوٹی کا پسینہ بہا کر کمانے کی مشین بنا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ اس کو ایک ایکسکیوز سمجھتا ہے کہ میں اس بنا پر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا کہ مجھے بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے رات و دن، تو وہ یہ بات سمجھ لے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کی اولاد جہنمی ہو گئی تو اس کمائی کا کیا فائدہ ہے. اور ایسی اولاد جس کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے اور رات و دن اس نے ایک کیا ہوا ہے، قیامت کے دن یہ اپنے باپ کی دشمن بن جائے گی. باقاعدہ سورہ تغابن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تو تم ان سے ہوشیار رہو. یہ دشمن کب بنتے ہیں؟ جب ان کی صحیح تربیت نہ ہو تو یہ اولاد قیامت کے دن ان کی دشمن بن جائے گی. حرام کمائی اگر گھر میں لے کر آئے تو یہ بیوی جس کے لیے آسائشیں مہیا کر رہے ہیں اس دن دشمن بن جائے گی، اور یہ لوگ فریادیں کریں گے اور دعائیاں دیں گے کہ پروردگار اس شخص کو مزید عذاب دے کہ اس نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی تھی، اس نے ہمیں رزق حلال کما کر نہیں کھلایا تھا، جس کی وجہ سے ہم خراب ہو گئے. ورنہ جو حقیقی اور صحیح تربیت جس کو دے دی جائے، ایسی اولاد کے لیے تو سورہ فرقان میں باقاعدہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے. قرۃ عینی یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اولاد، ایسی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی؟ جب وہ واقعی صحیح تربیت یافتہ اولاد بنتی. دیکھیے، یہ جو اولاد ہے سورہ انفال میں، اس کو مال کو بھی اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا. فتنہ سے مراد لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد جس طریقے سے کہا جاتا ہے مستعمل ہے ہماری اردو زبان میں ان معنوں میں نہیں، بلکہ آزمائش کے معنوں میں. تو یہ ایک آزمائش ہے، اس آزمائش کے اوپر پورا اترنا ہے. اچھا، اولاد کو اور گھر والوں کو جہنم میں جانے سے کیسے بچانا ہے، وہ قرآن نے خود اس کی ایک مثال بیان کی ہے سورہ تحریم میں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے جہنم کی، اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک تضاد نظر آ رہا ہے. بعض اوقات افراد خود تو آگ سے بچ رہے ہیں، صف اول کے نمازی بھی بن گئے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارے مستحبات کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن ان کی اولاد کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. ان کا رخ اگر مشرق کی طرف ہے تو وہ بالکل برخلاف مغرب کی سمت میں نظر آ رہے ہیں. یہ روحانیت کے مسافر ہیں تو اولاد گناہوں کے سیلاب کے اندر بہتی چلی جا رہی ہے. تو یہ دو رنگی جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گی. تو اب ایسے نیک افراد جو ہیں، جب ان سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے، آپ تو اتنے زیادہ روحانیت کے مسافر ہیں، پھر آپ کے گھر والے کیوں آخر اس پر اس
سمت کی طرف نہیں ہے جس پہ آپ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، بیوی کو بھی ہم بہت سمجھاتے ہیں، اولاد کو بھی بہت سمجھاتے ہیں، لیکن مجبور ہیں، ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ تو پروردگار نے اس آیت کے اندر آگ کی مثال دے کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جلنے سے کیسے بچانا، کہ اگر اولاد دیکھیے فقط یہ کافی ہوگا کہ اگر اولاد آگ کے اندر گرنے جا رہی ہے، آپ کو لازمی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ضرور جہنم کی آگ میں گر جائیں گی، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں یہ والدین کہ ہم بری الذمہ ہو جائیں گے، بھائی کیا کریں، ہم نے تو اپنے طور پر تم کو بتا دیا تھا، اب اولاد خود ہی نصیحت قبول نہیں کر رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا والدین بری الذمہ ہو جائیں گے اتنا سا کہنے پہ؟ نہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ واقعی حقیقی والدین ہیں تو ان کی رات و دن کی نیند حرام ہو جانی چاہیے۔ ارے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، یہ جس گناہوں کے اندر ہے۔ تو جب تک یہ اپنی اولاد کو آگ سے دور نہ کر لیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، جو کہ حقیقی والدین کا خاصہ ہونا چاہیے۔ تو جب عام دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے اتنے تگ و دو کی جاتی تو پھر اس آخرت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس جہنم کی آگ کے عذاب کی، اس سے بچانے کا ویسا اقدام کیوں نظر نہیں آتا؟ فقط زبانی جمع خرچ کی حد تک دنیا کے اندر کیوں محدود ہوا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ دیکھیے محنت کرنا پڑتی ہے تربیت اولاد میں، یہ کوئی آسان کام، حقیقت ہے کہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو بچے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پھول جیسے جو بچے ہوتے ہیں، یہ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے، اس کے لیے بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ ایک جملہ ہے، یہ پھول جو ہیں بچوں کی ایسے نہیں کھلتے ہیں، اس کے لیے بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے، یعنی والدین کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینا پڑتا ہے ان کی تعلیم و تربیت میں، اور حد سے زیادہ کاوش کرنا پڑتی ہے، تو ان میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ پھر یہ بہتر اولاد جسے کہا جائے۔ تو دیکھیے اگر جب بھی روایات کے اندر پیغمبر اسلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے سے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص خود نیک ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے نیک ہو جانے کے وسیلے سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ جو ہے نیکی کا، یہ نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ شرط یہ ہے جو ہم ہر دفعہ فرض اولی و تربیت اولاد کے اندر قرار دیتے ہیں اپنے تقریباً ہر لیکچر میں، کہ والدین کو خود نیک بننا پڑے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہماری تو جیسے تیسے زندگی گزر گئی ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے، کم سے کم اولاد تو ہماری ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے بس کوئی ایک انتظام کر دیا کسی مولانا کا، یا کسی مدرسے میں 2 گھنٹے کو بھیج دیا تو کافی سمجھ لیا اس کو۔ نہیں، اس کے پورا ان کو اعمال نیک کر کے اس کو شو کرنا ہے بچے کے سامنے، خود صالح حقیقتاً بننا ہے، پھر اس کی یہ برکت ہوگی کہ اولاد بھی نیک بنے گی، اور اولاد کی اولاد اور سلسلہ نسلوں کے اندر ہی اس طرح سے جاری و ساری رہے۔ وہ گھر کہا جاتا ہے کتنا اچھا گھر ہے کہ جہاں باقاعدہ احکامات اسلامی کی تعلیم دی جاتی ہوں گھر میں، اور شاعر اسلامی کو زندہ کیا جاتا ہو، اسلامی احکام اور فقہ جو ہے وہ وغیرہ سکھائی جاتی ہو، یعنی بہترین گھروں میں سے گھر جو ہے اس کو قرار دیا گیا۔ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو اس کی میں اتنی تربیت کر رہا ہوں یہ خود بعد میں میری خدمت گزار ہو سب کچھ۔ تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ دیکھیے والدین جو ہیں خود اپنے والدین کا احترام شروع کر دیں، کیونکہ یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ تم اپنے بزرگوں کا احترام کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارا احترام کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اپنے بزرگوں کا احترام کر نہیں رہے، مثلا ماں جو ہے وہ اپنی ساس سے لڑ رہی ہے، اور باپ جو ہے وہ اپنے سسرال والوں سے لڑ رہا ہے، یہ اپنے گھر والوں سے، یہ سب افراد لڑ رہے ہیں، ان کے گھر میں اگر بزرگوں کا کوئی احترام نہیں تو یہ بچے بھی کل آپ کا احترام نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا، جو کسی بوڑھے کی بزرگی کی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں عزت کرے گا، تو خدا اس کے بڑھاپے میں کسی جوان کو فراہم کرے گا جو اس کی اپنے بڑھاپے میں اس کا عزت و اکرام کرے گا۔ یعنی جو آپ اس دنیا میں اس وقت کر رہے ہیں، یہ جو گھر میں افراد، ہر شخص کے گھر میں کچھ نہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں، ان کے عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور آگے بڑھ کر ان کے کام کرنا۔ مثلا بہو یہ سمجھے کہ یہ ساس ہے، بوڑھی ہے، بیماریاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مثلا انتقال ہو گیا ہے اس کے، مثلا شوہر کا، بہت سے گھروں میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بیوائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کا ذرا زیادہ اکرام خیال، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو، کوئی ان کے عزت و اکرام میں کوئی کمی نہ آنے پائے، تھوڑا سا آگے بڑھ کر پیغمبر کی اس حدیث کو دماغ میں رکھتے ہوئے کم سے کم اس کو اقدام کر لیں، تو خود جب اس کا اپنا بڑھاپا آئے گا تو پھر یہ دیکھے گی کہ کس قدر اس کو غیب سے اس کے لیے اس کا خیال کرنے والے جو ہے وہ افراد اس کو ملیں گے۔
اچھا یہ تو تھوڑی سی تاکہ ایک دماغ میں کلیئر ہو جائے کہ کس طرح سے تربیتی اولاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. اب کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم 5-10 منٹ کے لیے کچھ واجبات کے مسئلے بیان کرتے ہیں جو کہ ایک سیریز میں ہمارے چل رہے ہیں کہ مثلا پہلے ہم نے رضاعت کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا، اس کے مسائل، پھر ہم نے حضانت کے مسئلے جو ہے وہ ڈسکس کیے، پھر اس کے بعد پچھلی بار ولایت کا مسئلہ شروع کیا تھا جس میں سے ایک پارٹ کمپلیٹ ہوا تھا بچے کے مالی امور کے متعلق. آج اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اور وہ ہے بچے کے ازدواجی امور کا مسئلہ. تو بچے کے بھی اور کماری لڑکی کے جو ازدواجی امور کا مسئلہ ہے وہ اب ڈسکس آج ہم کریں گے. دیکھیے پہلے تو نابالغ بچے کے اعتبار سے ایک بات یاد رہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ منفی شہرہ جو ہے بہت ساری چیزوں کا ہو جاتا ہے اور لوگ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں. بچے کے باپ اور دادا کو بچے کے ازدواجی امور طے کرنے کا اختیار ہے، حتیٰ کہ وہ اگر خدا کی طرف سے ایک اختیار ملا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی مصلحت سمجھیں تو اپنے نابالغ بچے کا یا نابالغ بچی کا بھی نکاح کر سکتے ہیں. اچھا اب جب بالغ ہو جائے گا یہ بچہ تو اس کے بعد اس کے پاس مکمل اس بات کا اختیار رہے گا کہ اگر وہ اس نکاح کے اندر کوئی خرابی دیکھے تو وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتا ہے، یا فسخ کرنا جسے کہا جائے ایسا کر سکتا ہے. اس کا ایک خاص طریقہ ہے. لیکن اگر اس لڑکے یا لڑکی نے اس باپ اور دادا کی کیے گئے رشتے کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی تو اس کو نکاح کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ چاہے تو پھر وہ طلاق والا جو ایک پورا پروسیجر ہے وہ فالو کرنا پڑے گا. نکاح کو خاص طریقے سے فسخ یا ختم کرنا وہ والا اختیار ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہیں چاہتا باپ اور دادا کے اس رشتے کو قائم رکھے تو وہ طلاق والے پروسیجر کو فالو کر سکتا ہے کہ جس طرح پراپر ایک طلاق دی جاتی ہے. نابالغ کی شادی اگرچہ بعض فقہا نے کہا کہ مکروہ قرار دی ہے، لیکن بہرحال باپ اور دادا کو اختیار ہے. کیونکہ ہم ظاہر ہے ولی کے کچھ اختیارات بھی اس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ مسئلہ تاکہ دماغ میں رہے. اچھا لیکن کیا بالغ مثلا لڑکی بالغ ہو گئی، کیا اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کی جا سکتی؟ اچھا لڑکا اگر بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر تو بالغ ہونے کے بعد تو لڑکا اور لڑکی دونوں کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ولایت جو ہے فقط بلوغ کی حد تک رہتی ہے. لیکن لڑکی پر ازدواجی امور میں ولایت باقی رہتی ہے ہماری لڑکی کے لیے باپ اور دادا کی. اچھا یا تو یہ ہے کہ ولی نے بالغ ہونے کے بعد اس کی زبردستی کسی جگہ مثلا شادی کر دی، یا کماری لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر کسی جگہ شادی کر لی. یہ رات و دن یہ کیسز جو ہے ہمارے مدرسے کے پاس بھی بہت اس قسم کے آتے ہیں، اور تاکہ یہ آپ کے سامنے دماغ میں رہے اور ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ بہت سے علماء تو باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں، کچھ احتیاط واجب وغیرہ لگاتے ہیں کہ اس میں اگر مثلا باپ اور دادا نے اس کی اجازت کے بغیر کر دی ہے شادی تو یا تو اب اس لڑکی کو راضی کریں کہ یہ تیار ہو جائے دل سے، یا یہ کہ اس کو طلاق دلوائیں اگر انہوں نے خود سے ایسا کر دیا. اور بہت سے علماء تو کہتے ہیں کہ ایسا جو کیا گیا نکاح خیر باطل بھی. یا لڑکی نے مثلا اگر ایسا کر لیا ہے تو ایک چیز کہلاتی ہے لڑکی کا معلق ہو جانا. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ کماری لڑکی نے اگر باپ کی رضامندی کے بغیر شادی کی تو اب یہ معلق ہو جائے گی. یا تو یہ اپنے ولی کو راضی کرے، باپ اور دادا کو راضی کرے، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو اس کو جو اس نے نکاح کیا ہے اس سے اس کو طلاق لینا پڑے گی. کچھ تو باطل بھی کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ معلق ہو جانے والی کیفیت ہو جائے گی. ان دونوں میں سے ایک کام اس کو کرنا پڑے گا. یعنی وہ یہ نہیں سوچ سکتی کہ وہ کہے کہ بھائی جب کیونکہ میرے والد کی اجازت نہیں تھی اور میں نے نکاح کر لیا تو یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو ٹھیک ہے اب میں کسی اور جگہ شادی کر لیتی ہوں جہاں والد کر رہے ہیں میری. نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتی وہ. اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتی کہ ٹھیک ہے اب نکاح تو ہو گیا، والد کی اجازت تھی یا نہیں تھی، اب اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دے، وہ ایک اور حرام کام ہو جائے گا. وہ بھی نہیں کر سکتی. یہ معلق ہو جائے گی، نہ یہ شادی شدہ سمجھی جائے گی نہ یہ بغیر شادی شدہ سمجھی جائے گی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اور
ایسے افراد جن سے اس قسم کا اس نے نکاح کیا ہوتا ہے وہ بعد میں بہت پرابلم بھی کھڑی کرتے ہیں اور طلاق بھی نہیں دے رہے ہوتے, لڑکی کی کسی دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی, تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہی ہو جاتا ہے. تو اچھا یہ ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ کنواری لڑکی کی شادی کا مسئلہ تھا کہ وہ باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. لیکن مثلا اگر کوئی غیر کنواری ہے, مثلا وہ شادی اس کی ہو گئی تھی پہلے اور ازدواجی زندگی مثلا وہ گزار رہی تھی, اور اس کے بعد پھر مثلا یا تو وہ بیوہ ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی, اس کے بعد وہ کوئی دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کے بعد پھر باپ اور دادا وغیرہ کی اجازت ختم ہو جاتی ہے. صرف یہ فقط کنواری لڑکی کا مسئلہ ہے. اس میں البتہ ایک بات اور بتا دی جائے, کیونکہ یہ معاشرے کے اندر ہر قسم کے جو ہے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. نہیں, پہلے ایک اور بات بتا دی جائے اس میں کہ باپ اور دادا میں سے جو بھی موجود ہوں ان سے اجازت لے لی جائے. باپ موجود ہے تو باپ سے اجازت لے لی جائے, باپ کا انتقال ہو گیا, دادا موجود ہیں تو ان سے اجازت لے لی جائے, یعنی دونوں اس معاملے میں یعنی برابر ہیں. اور باپ و دادا اگر دونوں موجود ہوں تو کسی ایک کی بھی اجازت لے لی جائے تو کافی. کنواری لڑکی کو شادی کے لیے ان میں سے کسی کی بھی اجازت لے لے تو یہ کافی ہے اس کے لیے. مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے اگر باپ اور دادا میں اختلاف ہو جائے. مثلا باپ تو تیار نہیں ہے, لڑکی نے کنواری لڑکی نے شادی کر لی ہے اور باپ جو ہے وہ مثلا تیار نہیں ہے لیکن دادا جو ہے وہ تیار ہے, یا الٹا کر لیں دادا تیار نہیں ہے اور باپ تیار ہے, تو دونوں کی اجازتیں جب بالکل یکساں ہیں اور باپ اور دادا میں اگر اختلاف ہو جائے تو بقول ہمارے استاد محترم کے یہاں پہ دادا گیری چلے گی, یعنی اس موقع پر دادا کا فیصلہ جو ہے وہ مقدم سمجھا جائے گا. اچھا, ایک تو یہ مسئلہ ہوا. اچھا, بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ولی کی اجازت ساقط بھی ہو جاتی, یعنی کنواری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے بھی شادی کر سکتی. اس میں سے ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ آج کل بھی بہت اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جب ولی غائب ہو جائے, یعنی مثلا دادا کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا, باپ بھی جو ہے کسی دوسرے ملک گیا, پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا آج کل اٹھا کے لے گئے, پتہ چلا باپ جو ہے وہ گوانٹانامو بے کی جو جیل میں وہاں پر ہے, اس سے کوئی رسائی بھی نہیں ہے اس تک. مثلا بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جب ولی جو ہے مثلا غائب ہو اور اس سے اجازت لینا ممکن نہ ہو, تو ایسے موقع پر پھر ولی کی اجازت ساقط ہو جائے گی. اب ساری زندگی بوڑھی تو نہیں ہو جائے گی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ باپ کی میں تلاش کروں, تلاش کرنا ہے, لیکن اس کے بعد اگر مایوسی ہو جائے اور باپ سے کسی صورت اجازت ملنے کا امکان پیدا نہ ہو تو پھر ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی. دوسری ایک چیز ہے کہ جب لڑکی کنواری نہ رہے, لیکن ابھی آپ کو یہ بات بیان کی گئی کہ اس صورت میں یہ وہ والے معاملے کی بات ہے کہ جب شادی اور شرعی طریقے سے ایسا معاملہ ہو, یعنی طلاق اس کو ہو جائے یا مثلا بیوہ ہو جائے اور ایک ازدواجی زندگی ایک نارمل طریقے سے گزار رہی تھی جس کے نتیجے میں وہ کنواری نہ رہی تھی, تو پھر اب باپ کی اجازت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور مسئلہ جو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر لڑکی نے حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہے وہ کنواری نہیں رہی ہے تب بھی اس کو احتیاط واجب کی بنا پر باپ کی اجازت ضروری ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے, لیکن دیگر مراجع کہتے ہیں کہ بہرحال اگر وہ کنواری اب نہیں رہی ہے تو اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے. لیکن آغا سیستانی نے خاص طور پر احتیاط واجب لگا کر اس صورت میں بھی باپ کی اجازت کو لازمی قرار دیا. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ ہے جو تیسرا کہا جاتا ہے کہ جس موقع پر اجازت ساقط ہوتی ہے کہ جب لڑکی کو شادی کی حاجت ہو, ورنہ وہ گناہ میں پڑ جائے گی. مثلا اس کی پسند کا شخص اس کا کفو بھی ہو یا کف جسے کہا جاتا ہے, یعنی اس کا ہم پلہ ہو, باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہ کرے اور اس رشتے کے لیے بھی اجازت نہ دے لڑکی کی. یعنی یہ بعض اوقات اتنے پیچیدہ قسم کا جو ہے وہ کیس ہو جاتا ہے, یعنی وہ لڑکی کو شادی کی حاجت بھی ہے ورنہ وہ گناہ کے اندر گرفتار ہو رہی ہے, اس کی جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کا کف بھی ہے, یعنی وہ شرعن اور عرفن اس کا ہم پلہ ہے, ابھی جس کی آگے چل کر تفصیل آئے گی. اور باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہیں کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا, باپ نے متبادل رشتہ پیش کر دیا, ٹھیک ہے تمہیں یہ ہے لیکن تمہارے یہ بالکل برابر کا رشتہ یہ میں پیش کر رہا ہوں, جس کی ابھی آگے چل کے اس کی بھی تفصیل آئے گی. لیکن یہ جو ہے کہ شادی کی حاجت ہے, پسند کا شخص کف بھی ہے, باپ متبادل رشتہ بھی پیش نہیں کر رہا ہے اور اجازت بھی نہیں دے رہا ہے اس کو اس شادی کی, اس موقع پر پھر اس کی اجازت باپ کی ختم ہو جاتی.
تو اچھا، اب لیکن لڑکی کو جو شخص مثلا پسند آ رہا ہے، عام طور پر تو اسی طرح کے کیسز ہوتے ہیں، وہ شرعاً اور عرفاً اس کا ہم پلہ بھی نہیں، کف نہیں، تو باپ جو ہے وہ منع کر رہا ہے. مثلا شرعاً کف نہیں ہے کہ کیا معنی ہے؟ مثلا یہ کہ لڑکا غیر شیعہ ہے، غیر شیعہ ہے، باپ کو پتہ ہے کتنی کمپلیکیشنز ہوں گی کہ یہ دوسرے مذہب کے اندر جو ہے وہ شادی کرنا، وہ کافر واخر کا معاملہ نہیں ہے، مثلا غیر شیعہ ہے، وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا، مثلا جو ہے وہ وہابی العقیدہ ہے یا کوئی بھی اس طرح سے ہے، اور باپ کو پتہ ہے کہ بعد میں بڑے مسائل اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو باپ اس کو پسند نہیں کر رہا اور منع کر رہا ہے، تو پھر وہ اجازت کے بغیر باپ کی شادی نہیں کر سکتی، چاہے باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہ کر رہا ہو، کیونکہ یہ اس کا شرعاً کف نہیں یا عرفاً ہم پلہ نہیں. مثلا فقط مالی حیثیت کی بات نہیں، مثلا مثال دے دوں کہ مثلا ایک لڑکی ہے، وہ ایک مجتہد کی، ایک بہت بڑے عالم کی، بہت باعزت خاندان کی لڑکی ہے، اور جس لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، مثلا وہ کوئی عرفاً، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ عرفاً ہم پلہ ہوں، مثلا وہ نائی ہے، قصائی ہے، خاکروب ہے مثلا، چلیں اگر وہ نہیں، میں اس کی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ عرفاً ہم پلہ نہیں، تو چاہے وہ شرعاً کف نہ ہو یا عرفاً کف نہ ہو، اور باپ چاہے متبادل رشتہ پیش بھی نہ کرے اور باپ منع کرے کہ نہیں میں اس سے شادی، چاہے اسلام کے لحاظ سے ویسے جائز ہے ہونا شادی، لیکن باپ کی اجازت نہیں دے رہا اس مسئلے میں، تو لڑکی یہ نہیں سمجھ سکتی کہ باپ تو متبادل رشتہ ہی پیش نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے اب اس کی اجازت ختم ہو جانی چاہیے. نہیں، اس صورت میں اس کی اجازت ختم نہیں ہوگی. شرعاً اور عرفاً جب کف ہوتا ہے اور باپ نہیں اجازت دے رہا ہوتا اور بلا وجہ کا بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، مثلا وہ کہہ رہا ہے نہیں سید و غیر سید کا مسئلہ باپ نے چھیڑا ہوا ہے، اب کسی بھی مجتہد کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنی ایک خاندان سے تو بلکہ میں ایسے واقف ہوں کہ جس میں 6 یا 8 لڑکیاں تھیں اور باپ انی کی بنی اس طرح کی چیزیں نکالتے رہے، اور 8 کی 8 لڑکیاں باپ کے انتقال تک ان کی شادی نہ ہوئی، اور بمشکل پھر شاید 1 یا 2 لڑکی کی باپ کے انتقال کے بعد بمشکل شادی ہو سکی، باقی سب گھر میں اسی طرح سے بیٹھی بوڑھی ہو گئی. تو بہت سارے دیکھیے اس طرح کے جو ہے مسئلے پیش آ رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر اس قسم کا جو کوئی باپ ہے کہ اتنے مفاسد ہو رہے ہیں اور اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ لوگوں کے رشتے منع کر رہا ہے، تو اس موقع پر پھر ولی کی اجازت ختم ہو جاتی. جب وہ نہ کوئی متبادل رشتہ پیش کر رہا ہے، بلا وجہ منع کیے چلے جا رہا ہے بہت فضول قسم کی باتوں پر، تو پھر ایسے موقع پر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اچھا، اب البتہ ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر کماری لڑکی اور باپ دونوں ہم پلہ رشتہ پیش کر رہے ہوں، وہ جو پیش کر رہی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، دیکھیں میرا شرعاً بھی کف ہے، میرا عرفاً بھی کف ہے، باپ نے کہا نہیں لیکن مجھے یہ پسند نہیں، مجھے تو مثلا اپنے جو ہے وہ بھائی کا بیٹا یا مثلا اپنی بہن کا جو بیٹا ہے اس سے تمہاری شادی کرنی ہے، وہ دیکھو شرعاً بھی کف ہے، تمہارا عرفاً بھی کف ہے. اب کماری لڑکی اور باپ جو ہے اس کا دونوں ہم پلہ رشتہ پیش کر رہے ہوں، تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی اگر وہ باپ والے رشتے کو بھی منع کر سکتی ہے، لیکن باپ اس صورت میں اگر منع کر رہا ہے تو اب لڑکی اس لڑکے سے بھی شادی نہیں کر سکتی. باپ نے متبادل رشتہ پیش کر دیا اور اس کا شرعاً اور عرفاً کف بھی ہے، ٹھیک ہے دل سے ویسے اس کو پسند نہیں آ رہا اور وہ زیادہ پسند ہو کوئی اور جس سے وہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس موقع پر باپ کی اجازت ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، البتہ یہ اختیار بھی اس کے پاس رہے گا کہ تم چاہو تو اس سے بھی منع کر دو جو باپ پیش کر رہا ہے، یعنی تم پہ کوئی زبردستی نہیں کہ اس نے پیش کر دیا تو اسی سے ہی کرنا. البتہ بہرحال یہ بات یاد رہے کہ اگر مثلا باپ بھی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی ہے تو پھر شرعاً اور یہ جو کف والا جو مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ اس وقت خاص طور پر پیش آتا ہے کہ جب کوئی باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کرنا چاہ رہی ہو، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شرعاً اور عرفاً کف ہے یا نہیں. لیکن باپ بھی راضی ہے، ٹھیک ہے اسٹیٹس اس کا بہت کم ہے، ہمارے خاندان سے اتنا میچ نہیں کرتا، لیکن باپ کہتا ہے ٹھیک ہے میں راضی ہوں، اور لڑکی بھی راضی ہے، تو پھر یہ والا مسئلہ پھر مومن کا کف ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے، بلکہ کسی مسلمان سے بھی پھر وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر جب یہ ان کی ولایت کا باپ کی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ منع کرے تو پھر یہاں پر مسئلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ بات اور یہ ہے کہ بڑے مثلا باپ کا انتقال ہو گیا یا مثلا دادا کا بھی انتقال ہو گیا
تو بڑے بھائی، ماں، چچا، تایا یا دادی وغیرہ کے پاس یہ ولایت ٹرانسفر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد پھر لڑکی کو مکمل بالغ لڑکی کے ہاتھ اختیار یہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر ان میں سے کسی سے بھی اجازت لیے بغیر وہ شادی کر سکتی ہے، فقہی اور قانونی اور شرعی طور پر۔ البتہ ظاہر ہے کہ بے برکتی ضرور ہوگی کہ ان تمام قریب ترین مخلص رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے اپنی کچھ وہ چلائے، اور ان سب سے تو ایسے جو عموماً شادیاں ہوتی پھر ان کے عام طور پر زندگیاں میں اچھی نہیں گزرتی اور ایک بے برکتی ان کی زندگیوں میں رہتی۔ تو ہر صورت میں گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، مخلص خونی رشتہ داروں کو تیار کر کے اور پھر اس کے بعد اس اقدام کو کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی لیکن یہ شرعاً ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑے بھائی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر باپ اور دادا نہیں ہیں، چچا، تایا، دادی یا اس طرح کے اور رشتہ داروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ ہمارے جو اہل سنت کو کہاں ہیں، ان میں سے بعض چچا کے پاس ولایت کا چلے جانا، منتقل ہو جانا، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چچا اور تائے وغیرہ کی بھی ولایت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر دونوں باپ اور دادا انتقال کر گئے ہیں اور لڑکی خود مختار ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کماری لڑکی، یعنی مثلا باپ وغیرہ موجود ہو اگر، اور کماری لڑکی ہے، اگر کماری لڑکی خود مختار ہے، مثلا خود کماتی ہے، خود کھاتی ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس لڑکی کو بھی کماری اگر ہے تو باپ کی اجازت ضروری ہے، چاہے وہ خود مختاری کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی خود مختار نہیں ہے، باپ کی زیر کفالت رہتی ہے، عمومی زندگی کی جو اس کی چیزیں اس میں خود مختار نہیں ہے وہ، تو اس کو تو فتوے کی بنا پر اجازت لینی ضروری ہے، اور اگر خود مختار ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اجازت لینا ضروری ہے۔ یعنی مقام عمل میں تو تقریباً دونوں جگہ اس کو اجازت لینی ہے آغا سیستانی کے نظریے میں۔ باقی جو علماء ہیں وہ بہرحال ان کا بھی مسئلہ میں نہیں بتا رہا۔ اچھا، اس میں ابھی تک بھی جتنے مسئلے اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی راست اقدام کرنا چاہے تو ہمیشہ ان تمام کاموں میں جانے سے پہلے علماء کے پاس ضرور جائے، سارا مسئلہ اپنا رکھے، پھر وہ صحیح طور پر آپ کو بتائیں گے کہ کب باپ کی اجازت ختم ہو رہی ہے، کب باپ کی اجازت ختم نہیں ہو رہی ہے، ورنہ ایسی لڑکیاں معلق ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے ہم نے 99.99% لڑکیوں کو صرف اور صرف ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو بھی اس قسم کا کوئی اقدام اگر کوئی کر رہا ہو آپ کے ارد گرد میں بھی کوئی مومنہ اس لحاظ سے، تو بہت سارے دیکھیے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج کل ٹی وی وغیرہ جو ہے وہ جس اعتبار سے آزاد ہے، اور ٹی وی کے اوپر جو ڈرامے آ رہے ہیں اس سے انفلوئنس ہو کر اور بغیر باپ کی اجازت کے، تو بہت ایک تو گناہوں کی زندگی پوری گزرتی ہے ان کی، اور اگر بالفرض کسی شرعی اعتبار سے ہو بھی جائے تو بہت ہی ان کی سمجھنے کے لحاظ سے وہ ریجیکٹڈ بالکل سمجھی جاتی ہیں معاشرے سے، کسی جگہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، باپ کی زندگی میں بہت تکالیف میں گزرتی ہیں، ایک بہت بڑے عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں حقیقتاً۔ اور دوسرا خاص طور پر جب شادی جس نے کی ہے وہ طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو معاملہ اور بہت زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے، ادھر باپ بھی اکڑ جاتا ہے کہ میں بھی اجازت نہیں دوں گا، اور ادھر وہ شوہر بھی طلاق نہیں دے رہا ہوتا، تو یہ بالکل معلق ہو کے رہ جاتی ہے۔ بڑے مسئلے ہیں، تو ہمیشہ کوئی بھی اس پہ بس صرف ابھی کے جو مسئلے سنے اس کے مطابق بھی اقدام نہ کرے، بہت سارے کمپلیکیشنز بیچ میں آتی ہیں، علماء کے پاس جا کر صحیح طور پر فقہی مسئلہ جو ہے وہ اپنے لیے پتہ کرے۔ اچھا، اب آ جائیے، تو فقہی مسئلے تھے، اب آ جائیے جو کہ ہماری تربیت کے اور جو امور ہیں اس کے اندر بات شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، بچے کی جسمانی تربیت بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ شروع سے بہت کمزور ہے، لاغر ہے، بالکل ہی فزیکلی گویا ایک لحاظ سے ہینڈی کیپ ہوا ہے، اس کی صحیح جسمانی تربیت نہیں کی گئی، تو پھر بعد میں کیا اس سے آپ توقع کریں گے کہ کیا آپ کے لیے کارآمد جو ہے وہ بچہ معاشرے کو جو ہے وہ کے سامنے پیش کیا جا سکے گا؟ تو ساری زندگی بھی جس کی صحیح طور پر جسمانی تربیت بچے کی نہ ہوئی ہو، وہ بھی ساری زندگی ایک سست اور کاہل کی طرح سے جو ہے معاشرے کے اندر نظر آئے گا۔ پچھلی بار بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ بچے کی ایک مکمل نیند بہت ضروری ہے، دیکھیے جس کی بہت کم توجہ لوگ اس کے اوپر دیتے ہیں۔ بچے کی ویسے تو عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے نیند کی کچھ ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جو بچہ ہے بہت شروع میں تو 20 گھنٹے بھی سو رہا ہوتا ہے وہ، اس کے بعد 15 گھنٹے اور 12 گھنٹے اور 10 گھنٹے کی تو کم سے کم بچے کو ایک لازمی نیند چاہیے ہوتی، ورنہ چلے بہت اگر ہم نے اس میں سے کم کر دیے تو 8 گھنٹے کی مسلسل نیند تو ضرور چاہیے ہوتی۔ یہ نہیں کہ مثلا رات کو آپ نے اس کو جو ہے وہ رات کے 1 بجے یا 2 بجے سو رہا ہے وہ،
اور اس کے بعد اسکول جانے کے لیے آپ نے 6-7 بجے 4-5 گھنٹے کے بعد اسے اٹھا دیا. اب کیا ہوگا؟ اس کی اسکول کی پرفارمنس خراب ہوگی. اچھا، جب اسکول پرفارمنس خراب ہوگی وہاں پہ اس کو ڈانٹیں پڑیں گی، کام نہیں کر کے لا رہا ہے یا بات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہا ہے. پھر وہ آپ کے پاس آئے گا، رزلٹ خراب آئے گا، باپ کی طرف سے بھی مثلا اس کو یہ ہوگا، ماں کی طرف سے بھی ڈانٹ پڑے گی. تو بچہ ایک ڈپریشن میں جاتا ہے. اس ڈپریشن کے نتیجے میں وہ اس کی ایک ہائپر ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، جسے وہ کہا جاتا ہے نا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. جو ہمارے ڈاکٹر علیم کے اکثر اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ وہ عام طور پہ جو بہت زیادہ بچے ہائپر ایکٹیو اور اچھل کود کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر ایک ڈپریشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی. تو یہ جو لائف سٹائل ہے دیر سے سونے کا اور بچے کی نیند پوری نہ ہونے کا، یہ میں اپنے ذاتی طور پر ایک بات اطمینان سے کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ صاحبان علم اور وہ سب لوگ اس سے پتہ نہیں اتفاق کریں یا نہ کریں، کم سے کم اس لائف سٹائل میں جو آج کل لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، رات کو دیر سے سونے کا، بچوں کے لیے بہت کم نیند، پھر اگلے دن یہ متاثر ہونا اور یہ سب چیزیں، تو کم سے کم یہ امام زمانہ کی فوج کا سپاہی تیار نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پتہ نہیں سپاہی نہ تیار ہونے پہ آپ نے درود پڑھا ہے، امام زمانہ کے نام پہ پڑھا، یہ پتہ نہیں تھا مجھے. بہرحال تو یہ دیکھیے کہ خالی زبانی جمع خرچ سے کہ آج کل ٹرینڈ ہو گیا، نہیں بچہ میرا ماشاءاللہ امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بنے گا. ارے بھائی نہیں بن سکتا. یہ آپ نے جو گھر کا ماحول بنایا ہوا ہے اس میں امکان ہی نہیں ہے اس بات کا. فوج کے اندر وہی جا کر شامل ہو سکتا ہے جو ابتدائی فوجی ٹریننگ لے چکا ہو. روڈ پہ کوئی بھی چلتا ہوا آدمی ہے، سیکورٹی گارڈ کی کمپنی تھوڑی جو بھی چلتا ہوا نظر آئے سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیکورٹی گارڈ بھرتی ہونا، بغیر ٹریننگ کے بھرتی ہو جاتا ہے، وہ پھر چوریاں چکاریاں کرتا ہے. امام زمانہ کی فوج میں تو اس قسم کی بات نہیں ہوگی نا. تو ایک پورے ٹریننگ پروسیجر ہے. اس کو یہ اس قسم کا جو بچے ہوتے ہیں جن کے گھر میں اس طرح سے ان کے لیے دیکھیے ایک ماحول تیار کر کے دینا پڑتا ہے بچے کو جلد سونے کے لیے. گھر میں اپنا لائٹس کو آف کریں، مثلا 10 بجے کے قریب جس ٹائم پہ بھی آپ کو بچے کو سلانا ہے اس میں سب لوگ ایک مصنوعی طور پر ہی کیوں نہ صحیح جب بچے سو جائیں تو اس کے بعد بڑے اپنی ایکٹیویٹی کسی اور کمرے میں جاگنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن بچے کو جلد سنانے کے لیے ایسا نہیں کہ پورے گھر کے اندر پورا بقائے نور گھر بنا ہوا ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے اور سب کچھ ہے، اس میں آپ بچے کو کہیں جاؤ جا کر سو. ٹی وی پہ بہترین پروگرام اور وہ جو ہے ایکسائٹڈ چیزیں اس کی آ رہی ہیں، اسے آپ کہنے سونے کے لیے چلے جاؤ، یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو گھر میں ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا. اور دیکھیے آپ دیکھتے نہیں کہ ایئر لائن کے اندر بھی اگر کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں تب تک تو سب چاقو چوبند ہوتے ہیں، اور جیسی لائٹس آف ہوتی ہیں 10 منٹ کے اندر اکثر لوگ سوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ آ کر لائٹس آف کر کے آ کر ساتھ لیٹیں، ان کو کہانیاں سنائیں. 10-15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر بچہ سو جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو بھی گھریلو کام وغیرہ کرنے ہیں وہ سب کیے جا سکتے ہیں. تو دیکھیے مغربی ممالک میں اس بات پہ پوری ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت سی جگہوں پہ چیز شروع بھی ہو چکی ہے کہ بچوں کو ڈنر لازمی طور پر 6 بجے دے دینا چاہیے اور اس کے بعد 7 بجے تک بچہ سو جائے اور رات 7 سے لے کر صبح 7 تک وہاں کہتے ہیں 12 گھنٹے کی مکمل نیند لے کر پھر یہ اسکول جائے. اس کی ساری پرفارمنس بہترین ہوگی، بہترین طریقے سے وہاں پر پڑھے گا. تو 11-12 گھنٹے کی اچھی خاصی نیند، 10 گھنٹے کی نیند بچے کی اس طرح سے ہو تو بہترین اس کی جسمانی تربیت کے اندر معاون ثابت ہوگی یہ چیز. دیکھیے جسمانی تربیت کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچہ انرجی سے بھرپور ایک شخصیت ہے. اس کو اچھلنا بھی ہے، اسے کودنا بھی ہے، اس پر اگر آپ اتنی زیادہ اس بات کی پابندیاں لگائیں گے جو عام طور پر گھروں میں دیکھنے میں آتی ہیں. اس کو صوفے پر اچھلنے پر ظاہر پابندی ہوتی ہے، اس کو بیڈز کے اوپر اچھلنے کے اوپر پابندی ہوتی ہے. گھر میں مثلا ادھر سے ادھر وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اس وقت اس کو ہر وقت ماں کی چیخو پکار کی آوازیں جو ہیں وہ کان میں جا رہی ہوتی ہیں، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، اس کے اوپر نہ چڑھو اس کے اوپر نہ چڑھو، یہ مت کرو وہ مت کرو. تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو انرجی ہے وہ جسم کے اندر ایکومولیٹ ہوتی جاتی، بھرتی چلی جاتی. اچھا جلد نہ سونے کی ایک وجہ بھی یہی بنتی ہے اس بچے کی کہ اس کی توانائی جو اس کے جسم کے اندر تھی اس کا فزیکلی کوئی آؤٹ لیٹ کوئی چیز ہو نہیں پا رہی، جسم سے نکل نہیں رہی ہے. تو جیسے جیسے پھر یہ رات بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ بچہ اگر مثلا اچھل کود جو ہے وہ اس کو نہ کرنے کو ملے
تو یہ کیا ہوگا کہ رات کو اس کے بعد پھر دیر تک جاگے گا لازمی، کیونکہ اس کی انرجی اس کے جسم سے نکلی نہیں. جب تک وہ پوری طور پر اس کی انرجی کا اخراج جسم کا نہیں ہوگا تب تک وہ تھکے گا نہیں اور بستر کے اوپر نہیں جائے گا. تو بچہ خوب اچھلے کودے، اور لازمی باپ کو ایک بات کی کوشش کرنی چاہیے کسی بھی گراؤنڈ میں کھلی جگہ کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. ظاہر ہے کچھ جگہوں کے اوپر لمیٹیشنز ہوں گی، اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ سوچیں، لیکن بہرحال یہ کہ کسی نہ کسی میں یہ تھک کر وہاں سے آئے اور اس کے بعد پھر ڈنر وغیرہ کرے گا، اس کو پھر جلدی سونے کے امکانات اس کے اندر پیدا ہوں گے. اگر انرجی اس کی جسم کے اندر موجود رہی تو جیسے جیسے میں نے کہا کہ رات ہوتی جائے گی یہ مزید ایکٹیو ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ جلدی نہیں سوئے گا، اور پھر ایک وہی سائیکل اگلے دن سے پھر اس کا ہوگا، پڑھائی بھی متاثر ہوگی اور باقی سب چیزیں بھی. تو دیکھیے بچہ جو ہے گھر میں کچھ کر نہیں پاتا، ڈرائنگ روم میں اس کو آپ جانے نہیں دیتی، کھیل کود اسے اس لحاظ سے نہیں کرنے دیتی. اچھا کھیل کود کے اندر بھی ایک چیز اور بھی ہے کہ جسمانی کھیل کود کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ ذہنی قسم کے بھی کھیل کود کروانے چاہیے، لیکن فزیکلی وہ جسمانی اعتبار سے اسے ایک ایسی اسپیس اس جگہ دیں کہ جہاں نہ شیشے کی چیزیں نہ ہوں. ذرا آپ مجھ سے تو ذرا متوجہ رہیں کہ اسے جو ہے نا ایک ایسی جگہ ملے جہاں وہ ایزیلی اپنے طور پر ایکٹیویٹی کر سکے. صوفے پہ بیٹھنا ہے تو اس کے اوپر بھی جا کر بیٹھ جائے، کچھ اور ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ بھی کر لے. اب آپ نے ساری چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں گھر میں کہ یہاں یہ کرے گا تو یہ چیز ٹوٹ جائے گی، وہ وہاں چیز رکھی ہے تو وہ گر جائے گی. اس طرح کی چیزیں بچوں کی پہنچ سے ہٹا دینی چاہیے، اور ایک کمرہ خاص طور پر کوئی ایسا ضرور بنا دینا چاہیے کہ جہاں پر ایزیلی وہ اپنی تمام جو ہے وہ پرفارمنس وہ دکھا سکے. اچھا اسی طرح لحاظ سے دماغی جو کھیل ہیں، بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو کھیلوں میں بھی اس کو اس قسم کے کھیل کھلوائیں گے جس میں اس کا کچھ دماغ اس کو لگانا پڑے، اسے کچھ کیلکولیشنز کرنی پڑیں، کچھ ایسے کھیل بہت سارے آپ کو خود دیکھ کے لانے پڑیں گے، یا اسمبل اور ڈس اسمبل کرنا ہے چیزوں کو. اس قسم کا بھی کوئی اس کو کھلونے بھی کچھ اس قسم کے لا کر دینے چاہیے جس میں اس کی تعلیمی جو ہے وہ نشو و نما وہ بھی بچے کی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. یعنی کھیلوں سے بھی استفادہ کرنا چاہیے کہ بچے کے فزیکلی تو کھیل ہی رہا ہے، وہ جسمانی طور پر تو اس کی متاثر وہ جو انرجی وہ بھی نکل رہی ہے، لیکن دماغ بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے. بنسبت علماء فرماتے ہیں، اور آغا ابراہیم امینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ بچے کو سیل سے چلنے والے کھلونے کبھی نہ دلوانے چاہیے، ورنہ یہ تماش بین بنے گا. بس ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا، مثلا آپ نے جو روبوٹ دلوا دیا، ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی گاڑی دلوا دی، ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا جو مثلا کوئی اور چیز اس کو دلوائی، اس قسم کے جو کھلونے ہیں ان سے احتراز کرنا چاہیے. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی عمر بھی 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں ہوتی بچے کے آنے کے پاس. وہ اگلے دن بیکار پڑا رہتا ہے، مہنگے بھی آتے ہیں، پیسہ بھی بلا وجہ کا ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں ہوں کہ جو کہ دیرپا بھی ہوں، بچہ ہمیشہ ان کو دماغ کو بھی اپنے استعمال کرے. یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں، ورنہ دماغی طور پر یا جسمانی طور پر کمزور لاغر اور دماغی طور سے غبی بچہ، اس کی تربیت بھی وہ گم سم انداز میں جو وہ آپ کی بات سنے گا تو کو خاطر خواہ تربیت بھی نہیں ہو پائے گی. تو بچہ کیا کرتا ہے پھر ان سیل سے چلنے والے کھلونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، اور ایک تماش بین کی طرح سے ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں بھی بیدار نہیں ہوتی. بچوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اب سختی والے جس میں فزیکل لیبر ذرا ہو، وہ ایسے کھیل اس میں ڈالنا چاہیے. کچھ مشکلات جھیلنے کا جس میں وہ عادی بنے، کچھ جسمانی طاقت جو ہے اس کو لگانی پڑے. والدین عام طور پہ غلطی کرتے ہیں. غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچہ مثلا خود سے کوئی کام جب کرنا چاہتا ہے نا، مثلا وہ کھڑے ہو کر چلنا چاہ رہا ہے، نیا نیا چلنا سیکھ رہا ہے، فوراً بھاگ کر اس کی مدد کو تیار ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی. بچے کو تھوڑا سا چاہے وہ ہلکا پھلکا سا گر جائے، بس ظاہر ہے کوئی ایسی بڑی چوٹ اس کو نہ لگے، لیکن اس طرح سے اوور کانشیس ہونا اور بچے کو ذرا سا یعنی اس مشکل سے گزار کر اس میں اس کی صلاحیت بیدار ہوتی، اس کو اس مشکلات سے نکلنے کا کہ وہ فن اور ہنر اور وہ چیز سیکھتا ہے. تو باپ اس انداز سے وہاں پر ضرور رہے کہ کوئی بڑا کوئی ایسا نقصان نہ ہو، لیکن بچہ کوئی جسمانی اعتبار سے کچھ نہ کچھ سختیوں میں اس جو گرومنگ ہوتی ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، کچھ مشکلات سے نکلنے کا فن وہ خود بھی سیکھتا ہے. نتیجہ ہے کہ بچے جو ہیں جوان اور اس وقت تک چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ بالکل معذور بنے ہوئے اپنے والدین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں کام میں آ کر ہیلپ کریں گے تو ہوگا. ایگزام دینے بعد ابا چھوڑنے جائیں گے، اور پھر ابا ہی وہاں سے واپس اس بڑے 20-21 سال 25 سال کے لڑکے کو لینے جا رہے ہیں اور چھوڑنے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ یعنی اس میں کوئی اعتماد اس لحاظ سے نہیں آ پا رہا. یہ صرف والدین کی وہ والی غلطی کہ بچپن ہی سے اس کو
اس طور پر ایک اوور پروٹیکٹیو اس کے لیے ہونا اور ہر چیز میں آگے بڑھ کر فوراً اس کی ہیلپ کے لیے چلے جانا، اس میں اس کی صلاحیتیں بن ہی نہیں پاتی جو کہ اس کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ دیکھیے اس لحاظ سے جب ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ سلسلے میں کرتے ہیں کہ جب پیغمبر جاتے ہیں اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے گھر پہنچتے ہیں، اچھا یہ تو حجرہ ہے شہزادی کا، اور آج کل حجروں کے اندر کی بھی کچھ تصاویر جو ہیں وہ آئی ہیں، حجرے جو ہے وہ اندر سے کیسے ہیں، بہت ساری تصاویر حال ہی میں انٹرنیٹ کے اوپر بھی اپلوڈ ہوئی ہیں کسی اعتبار سے۔ تو پیغمبر اسی جگہ کسی جگہ اندر تشریف لائیں اور دیکھا کہ شہزادی جو ہے وہ چکی پیس رہی ہیں اور حسن یا حسین میں سے کوئی ایک گود میں، اور اتنی تھک گئی ہیں۔ دیکھیے شہنشاہ کائنات کی یہ بیٹی جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی طاقتیں بھی، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اتنی مشکلات، اتنی تکالیف اور جسمانی اعتبار سے اتنی مشقت اس گھر کے اندر کر رہی ہے، جو کہ تربیت اولاد کا ایک خاصہ ہے، اور پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ اپنی اولادوں کو اس قسم کی مشقتیں کرواتے بھی تھے تاکہ وہ سخت پیریڈ کو بھی گزارنے کا ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو۔ آج کل کے بعد بہت سے بادشاہ کی طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ جو نہ میدان میں جا کر لڑ سکتے ہیں اور ادھر ادھر سے بہرحال متقاضی ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو دیکھا کہ حسنین میں سے کوئی ایک ان کی گود میں موجود ہے، اتنی تھک گئی ہیں شہزادی کہ ایک ہاتھ چکی پر ہے اور ایک ہاتھ سے بچے کو پکڑا ہوا ہے اور غنودگی کے عالم میں۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا ہے بیٹی آخرت کی سختی و پریشانی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی پریشانی اور سختی کو چکھو۔ پیغمبر نے یعنی ایڈوائز کی، یعنی اپنی اس نوجوان بیٹی کے لحاظ سے جس کو سہولیات آرام، ہر والد اور والدہ کا آج یہ ہوتا ہے دماغ میں کہ اس کو سہولیات اور آرام زیادہ سے زیادہ دیا جائے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی آخرت کی سختی و پریشانی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی پریشانی اور سختی کو چکھو۔ تو بہرحال جتنا بھی بچہ ہے اس میں کچھ ابتدان، کچھ سختی، مشکلات کے اندر جائے گا، اس کو ایک تربیتی عمل اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر وقت اس کو ہر وقت صرف آرام اور آسائش مہیا کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بچے کے اندر بہت ساری صلاحیتوں کو آپ نہ دفن کر دیں گے گویا۔ اچھا جو بچے فزیکلی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ ان کے نا کچھ وزن بھی بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ ابتدان بہت اچھا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو چائلڈہڈ اوبیسٹی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی موٹاپا جو بچپن سے ہوتا ہے، اس میں فیٹ جو سیلز ہوتے ہیں اس کا سائز شروع سے اگر بڑھ جاتا ہے تو بعد میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ یہ نارمل ویٹ کے اوپر کبھی جا پائے۔ تو اس طرح کی خوراکیں یا اس میں کانشیس رہنا چاہیے کہ بہت زیادہ جو موٹے اس لحاظ سے بچے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھیں گے بہت صحت مند بچہ ہے، صحت مند بچہ نہیں، یہ اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو روکنا چاہیے، اس کے وزن کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب مثلا بچہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ بیٹھا ہوا صرف جو ہے نا وہ لیٹا ہوا صرف یا تو ٹی وی دیکھ رہا ہے یا مثلا کھائے چلا جا رہا ہے، وزن اس کا جو ہے وہ بڑھے چلا جا رہا ہے، تو یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یا مثلا وہ جنک فوڈ جو ہے وہ کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے یا ریفائنڈ فوڈ کھا رہا ہے، تو ان سب چیزوں کے نقصانات ہیں، اور جتنی اس کی اس لحاظ سے ایکٹیویٹیز کی کم ہوتی جائے گی، بیٹھا ہوا گھنٹوں یہ کارٹون صرف دیکھے جا رہا ہے، تو جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز کی کم ہوگی اتنا ہی دماغی طور پر کمزور بھی ہوگا۔ اور کمپیوٹر سے ہٹانا اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کتنا مشکل آج کل جو ہے وہ بچوں کو اس لحاظ سے ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ شروع سے اس میں کنٹرول نہیں کیا جا رہا، اور والدین سوچتے ہیں کوئی بات نہیں اس کے اوپر بیٹھا ہے تو اس کو بیٹھا رہنے دو، چلو کوئی اور ادھر ادھر باہر تو نہیں نکلا ہوا ہے، پتہ چلا باہر نکلنے سے زیادہ خطرناک اس وقت اس کے لیے یہ چیز ہوئی جا رہی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، بہت ساری چیزوں باہر اگر نکلے گا بھی تو شاید اتنا زیادہ خراب نہیں ہو سکے جتنا اس وقت فل ٹائم وہ کمپیوٹر کے اوپر خراب ہونے کے امکانات ہیں۔ ہاں، تو ہر لحاظ سے ہر چیز کا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ تو روایتوں میں بھی یہ بات آئی، وسائل الشیعہ کے اندر باقاعدہ احادیث میں سے ہے کہ بچوں کو 7 سال تک خوب کھیلنے دو، اور خاص طور پہ مٹی کے اندر جو ہے وہ کھیلنا، یہ تو باقاعدہ پیغمبر کی ایک روایت بھی ہے کہ انہیں کھیلنے دو، مٹی بچوں کی چراگاہ ہے،
یعنی عام طور پر والدین کیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس یار اس کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور اس کے یہ نہ ہو جائے. کپڑے خراب ہونے تو ہو جانے دیجیے اس کے, تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ فزیکلی طور پر, اور مونٹیسری وغیرہ کے اندر بھی عام طور پر اس طرح کی چیزیں مٹی میں کھیلنے وغیرہ کی ان کو ہوتا ہے کہ ان کو کھیلنے دیا جائے. یا مثلا کوئی اور ہے, یہ بھی اچھی ایک فزیکل اس کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے بنسبت کھلونے سے, خالی جو ہے وہ سیل سے چلنے والے کھلونوں کی نسبت ہے کوئی بھی کلرنگ وغیرہ یا اس طرح سے کوئی چیز یہ کرے. تو بچے کے اندر شروع سے دیکھیں خاص انرجی ہوتی ہے, اس انرجی کو نکلنا چاہیے بچپن سے. یہ مختلف آپ نے دیکھا کہ ہر وقت اس کے ہاتھ اور جسم جو ہے بچے کا حرکت میں ہوتا ہے, بلکہ کبھی وہ اس انداز سے بالکل پروفیسروں کی طرح سے اتنا چھوٹا بچہ کہیں بیٹھا نظر آئے تو اس کے اندر شک ہونے لگتا ہے کہیں بیماری وغیرہ تو نہیں ہو گئی اس کو. تو اچھا, اسی لحاظ سے علماء اس کو بھی کہتے ہیں کہ والدین کا بچوں کے ساتھ کھیلنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور خود پیغمبر اسلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے. یعنی ایک بہرحال ایک تربیتی امر بھی ہے اور سیرت بھی ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا. البتہ یہ بات یاد رہے کہ ابھی ہم نے بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کی بچوں کی بات کی تھی. اتنی فزیکل ایکٹیویٹی بچے کی نہ ہو کہ بچہ ایگزاسٹ ہو جائے, اس کا دورانیہ بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے. مثلا اس نے کہا کہ وہ گیا ہوا جب 5 گھنٹے تک مثلا فٹ بال کھیلے چلا جائے, اب کیا بالکل ایگزاسٹڈ نہیں بلوانا ہے آپ کو اس کو, یعنی اس کی جسم کی توانائی ساری بالکل ختم ہو جائے اور وہ گھر آ کر کسی کام کے قابل نہ رہے. نہیں, ایسا نہیں, ایک خاص آپ کو اس کے اندر بھی اعتدال بچے کا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اچھا دیکھیے, کھیلوں سے بچہ ہمیشہ نا ایک نظم و ضبط سیکھتا ہے, اور اسکول کی جو ایک تھکا دینے والی ایک پڑھائی سے جب وہ واپس آتا ہے تو ایک توانائی ان کھیلوں کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے. اچھا, بہت سارے کھیل ایسے ہیں جو اسلامی لحاظ سے, تربیت کے لحاظ سے بچے کو کھلوانے چاہیے. آج کل بہت اچھے کھیل آ گئے ہیں. مثلا بہت اچھا ایک قرآن چیلنج گیم ہے. اگر آپ یہ اور اس طرح کی جو اور چیزیں بھی ہیں, تو ہم چند ایک مثالیں دے رہے ہیں. آپ ذرا مارکیٹ میں جائیں, نکلیں, ایک دوسرے سے مشورہ کریں, انٹرنیٹ پہ تلاش کریں, آپ کو بہت ساری چیزیں بچوں کے لیے والدین کو کافی تگ و دو کرنا پڑتی ہے ان کو مصروفیات دینے کے لیے. قرآن چیلنج گیم ہے, اس کے اندر نہ جانے کتنے اس کے اندر سوالات, بچہ کھیل کھیل کے اندر قرآن کے متعلق انفارمیشن حاصل کر رہا ہے. مثلا اسی طریقے سے حدیث چیلنج گیم ہے, یہ خود بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں. ہمارے افراد آپ میں سے جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہوں, باقاعدہ اس طرح کے کھیل وہ باکس بنائیں کریں, ان کے لیے ایک روزگار کا بھی مسئلہ لوگوں کے حل ہو سکتا ہے. لوگوں کے پاس ایک بڑی ورائٹی آئے گی, تعلیم و تربیت بھی بچوں کا انتظام ہوگا, لیکن لوگ اس میں آگے نہیں آتے. وہ ہمیشہ ان کا دماغ کچھ مخصوص سمتوں میں کاروبار کے سلسلے میں چلتا ہے. اس طرح ایسے کاروبار بھی دیکھنے چاہیے کہ جس کے اندر تبلیغ بھی ہو, آخرت کا بھی فائدہ ہو, دنیا کا بھی فائدہ ہو, اور ایک برکت بھی اس کے اندر ہوتی. حدیث چیلنج گیم, اس طرح کے کوئی چیز بنانے چاہیے. اور اسی طرح سے مثلا اور بھی اسلامک بورڈ گیمز ہیں, فقہی مسائل کے گیمز اس طریقے سے جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں سے بچہ اسلامی لحاظ سے بھی کھیل کھیل میں بہت ساری چیزیں سیکھے گا. وہ جو پیغمبر فرماتے تھے نا, کتنا اچھا ہے کہ بچے کم سنی میں چست اور تیز ہوں تاکہ وہ بڑے ہو کر پرسکون اور باوقار بن جائیں. یعنی پیغمبر نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ بچے جو والدین جن سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بہت شرارتی ہے, بہت اچھل کود مچاتا ہے, یہ بڑے ہو کر پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ پرسکون اور ایک باوقار شخصیت کا مالک بنے گا, بنسبت ان بچوں کے جو بالکل ایسی ڈھیلے ڈھالے انداز میں یا سست روی کے ساتھ وہ اپنا بچپن کو گزار رہے ہیں. تو دیکھیے, حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بچے کا بچپن میں شریر اور چاقو چوبند ہونا مستقبل میں اس کے عقل مند ہونے کی نشانی. یہ باقاعدہ روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے, تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے والدین کو. اچھا, دماغی جو کھیل ہیں اس کے اندر ایک بہت اچھا کھیل مثلا اس سے تعلیم میں مثلا اسکریبل, وہ بہت اچھا ہے. بچوں کو اس کے اندر ڈالیں, نئے نئے الفاظ وہ سیکھتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کی علم کے اندر اضافے اور برین کو اپنے استعمال کرنے کا اس کو فن آتا ہے. اچھا, ایک بات اور جو خصوصیت کے ساتھ والدین جس کی ہمیشہ مجھے مخالفت کرتے نظر آئے, وہ یہ ہے کہ بچہ جس وقت اپنے پسند کا کوئی کھیل کھیل رہا ہے اس وقت اسے کوئی کام کرنے کو نہ کہیں. وہ حکم عدولی کرے گا ورنہ آپ کی. اس کی دلچسپی کے وقت, جس وقت وہ بہترین کوئی دلچسپی والا کھیل کھیل رہا ہے, یا مثلا کرکٹ مثلا ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہے, کوئی بہت اہم میچ آ رہا ہے, اسی وقت آپ اسے کہیں گے چلو نماز پڑھنے کے لیے. اب آپ نے کیا کیا کہ
اس طرح کے امور سے جس وقت بچے اپنے کھیلوں کے اندر لگے ہوئے ہوں اور اس موقع پر کوئی کام کرنے کو کہا جائے ان سے، یا ہوم ورک کرنے کو کہا جائے، یا مثلا نماز ہی پڑھنے کو کہا جائے، اس سے کیا ہوگا کہ اس جو اپنی دلچسپی کا کام کر رہا ہے، اس کام کے درمیان میں اگر آپ نے اس سے یہ کہا تو اس کام سے کے لیے اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوگی، اس کے دل میں ایک کراہیت پیدا ہوگی بچے کی، کہ وہ دلچسپ ٹھیک ہے اس موقع پر کوئی بات نہیں، اگر ایک وقت وہ نماز کو دیر سے پڑھ لے گا تو دیر سے پڑھ لے، کوئی ایسا جو ہے وہ بڑا نقصان نہیں ہونے جا رہا ہے، لیکن کیا ہوگا کم سے کم وہ نماز سے کراہیت اور نفرت سے بچ جائے، ورنہ ہر دفعہ آپ اسے کہیں گے چلو نماز کے لیے، یا تو جب بھی کوئی اپنی خاص دلچسپی کا کام کر رہا ہو اس وقت اسے نہ ٹوکیں، ٹھیک ہے اس کام کو کرنے دیں، آدھے ایک گھنٹے کے بعد نماز کا کوئی وقت قضا ہوا جا رہا ہے تو چلیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر قضا نہیں ہو رہی ہے نماز تو اس موقع پر بچے کو نہیں ٹوکنا چاہیے، چاہے نماز کے اندر کچھ تاخیری کیوں نہ ہو جائے، ورنہ ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھنے لگے، اس کو کوئی دلچسپی کی چیز نہ سمجھے، اور اس کو ایک کراہیت سی ہونے لگے کہ جیسے چڑ بن جائے اس کی نماز، اور وہ گن پوائنٹ پہ ایک لحاظ سے جس طرح سے آپ مجبور ہو کر والدین کے روب میں آ کر پڑھ لے گا، اور جب اسے موقع ملے گا وہ پھر وہ یہی کرے گا کہ وہ منہ دھو کر آئے یا نہیں آئے، تو کہہ رہا تھا کہ آج ہی جو ہے میں صابن گیلا کرنا بھول گیا تھا مثلا، تو وہ مختلف طریقے ایجاد کرنا سیکھ لے گا۔ لڑکی ہے وہ مثلا جائے گی کمرے کے اندر اور جا نماز کے اوپر اپنی چادر رکھ کر آ جائے گی، دیکھیں میں نے پڑھ لی ہے، یعنی جب بھی آپ کو، لیکن یہ اس وقت ہوا کہ جب آپ نے اس کو سختیوں اور زور زبردستی کر کے نمازیں پڑھوائیں، تو جیسے ہی آپ سامنے سے ہٹیں گے وہ ڈنڈی مارے گی، یا وہ لڑکا اس اعتبار سے نماز کے اندر تاخیر سے کام لے گا یا نہیں پڑھے گا۔ تو اس میں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عین اس موقع پر اسے کوئی بات نہ کہیں، ایک آدھ چند دفعہ ایسا ہوگا لیکن کم سے کم بچے کے دل سے نماز کے لیے کوئی بے رغبتی پیدا نہیں ہوگی، یا کوئی بھی اور دینی کام یا پڑھائی کے لیے لحاظ سے بھی۔ اچھا، اب دینی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی بچے کی، دیکھیے پہلے تو ایک بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے۔ جب یہ تعلیم و تربیت کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ بعض والدین مدرسے میں، خود ہمارے اپنے مدرسے میں بھی آتے ہیں اور اس بات کی شکایت جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اتنے دن سے ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، اتنا اچھا نہیں بن سکا ہے جتنا اس کو اب جب تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسے بن جانا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے ایک چیز وہ فراموش کر دیتے ہیں اس سلسلے میں کہ مدرسہ یا معلم کا کام تعلیم دینا ہے، تربیت دینا اتنا نہیں ہے۔ تربیت دینا والدین کا کام ہے، تربیت اس کی اصلاً گھر میں ہوتی ہے، تربیت اصلاً وہ سیکھ کے جو ہے وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہے۔ ہفتے میں ایک دن یا 2 دن 2 گھنٹے کے لیے کسی بھی جگہ وہ جا رہا ہے اگر کوئی چیز سیکھنے کے لیے، تو وہاں پر اس کو ایک خاص ماحول کے اندر تعلیم دی جا سکتی ہے، فقط چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں کہ دیکھو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اس کو تربیت نہیں کہتے، یہ تعلیم ہے۔ تعلیم تو تربیت والدین کو خود کرنا ہے، ان کو کر کے دکھانا ہے بچوں کو۔ دیکھیے والدین گھر میں تربیت دے سکتے ہیں، تعلیم دینا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ بچے ان سے فری ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ناز و نخرے کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے کو والد الگ سے بٹھا کر 2 گھنٹے کو پڑھائے یہ پاسبل نہیں ہوتا، اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ خود ائمہ علیہم السلام نے اپنے بچوں کے لیے باقاعدہ ٹیوٹر گھر کے اوپر لگوائے ہوئے تھے۔ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، صلی اللہ علیہ محمد، اور اس تقریب کا جو مہمان خصوصی تھے وہ عبد الرحمن السلمہ، عبد الرحمن نہیں بلکہ اصل ہے، اس میں غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، عبد الرحمن السلمہ چیف گیسٹ تھے۔ ان کو امام حسین کے گھر میں جو تقریب منعقد ہوئی تھی اس میں ان کو بلایا گیا تھا، وہ ایک چھوٹے سے مکتب میں قرآن کے استاد تھے۔ امام نے ان کو 1000 دینار دیے، بہت بڑی تعداد کے اندر کپڑے ان کو دیے، ان کا منہ موتیوں سے بھر دیا، اور کہا کہ انہوں نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد کروائی ہے اور اب یہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام ہے باقاعدہ کہ حقیقت یہ ہے کہ گھر کے اندر تعلیم دینا ذرا مشکل کام ہے، کوئی استاد مقرر کرنا چاہیے اس کے لیے، یا مثلا اس کو کسی مدرسے بھیجنا چاہیے۔
البتہ اس طرح سے جو اس طرح آج کل والدین کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے کو گھر سے بلا کو ٹالنا ہے کسی طریقے سے اور مدرسے بھیج دیا گیا ہے اس کو، یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے. یعنی باقاعدہ ایک کہ گھر پہ ہم تربیت مہیا کر رہے ہیں، وہاں سے سیکھ کے آئے، پھر اس کے بعد والدین اس سے آ کر پوچھیں. تو اس طرح سے تو دیکھیے کیا امام خود نہیں سکھا سکتے تھے؟ کیا امام سورہ فاتحہ بچے کو یاد نہیں کروا سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی استاد کو مقرر کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ایک بڑا تربیتی اصول ہے کہ اس سلسلے میں والدین کو اقدام کرنا چاہیے. اچھا میرے اپنے ذاتی اعتبار سے ہفتے میں 1 یا 2 دن ناکافی ہیں، لیکن کیا کریں، اب جو اسکولوں کا سسٹم بنا ہوا ہے، ان کے ٹائمنگ سے سسٹم ہے، بہت سارے اور مسئلے ہو گئے ہیں. ورنہ کم سے کم ہفتے میں 5 دن بچہ اگر مثلا گھر پہ کوئی ٹیوٹر اس کو پڑھانے کے لیے دینی تعلیم کے لیے آ رہے ہیں تو کم سے کم 5 دن جو ہے وہ اگر آتے رہیں گے روزانہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تو ایک کنٹینیوٹی بھی رہے گی اور واقعی بچہ چیزیں سیکھتا چلا جائے گا. لیکن یہ 1 دن ہفتے میں آنا یا ہفتے میں بمشکل 2 دن آنا، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بڑا مشکل ہو جاتی ہے. اس کے اندر اس اعتبار سے بچہ پھر بھی نہیں سیکھ پاتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ جو بھی مثلا اگر کوئی خاتون ہیں وہ پڑھانے کے لیے آ رہی ہیں، ان کو ٹیوٹر کے طور پر رکھا ہوا ہے مثلا، یا مثلا کوئی مرد جو ہے وہ عالم دین یا کوئی دینی طالب علم پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو باقاعدہ ان سے میٹنگ کرنا والدین کی ضروری. کیا پڑھانا ہے اس کو، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے. بس یہ نہیں کہ ان کے پاس جایا، آواز دے کے بھیج دیا کمرے کے اندر اور اس کے بعد پھر والدین کو کوئی پرواہ نہیں، کبھی کبھار دیکھ لیا، وہ بھی چھٹیاں کرتے رہتے ہیں، بچہ بھی چھٹی کر جاتا ہے. بس اس طرح سے بس ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک کام کیا ہوا ہے. نہیں، والدین کو انوالو ہونا پڑے گا. اور اچھی تعلیم کے لیے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کو کوالٹی والا ٹیچر رکھنا ہے. چاہے اس کے لیے اب آپ دیکھیں بچے کے آپ کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اسکول کے کتنے اخراجات والدین برداشت کرتے ہیں، کتنی سہولتیں برداشت کرتے ہیں، الگ سے ٹیوشنز کتنی مہنگی اس کے لیے لگواتے ہیں. اور دینی تعلیم کے لیے آپ کو ہمیشہ 500 سے اوپر والا اگر کوئی آپ ڈیمانڈ کرے تو جو ہے سب کو جو ہے کہتے نہیں یہ تو بہت مہنگا ہو گیا بھائی، ان کو تو ہم نہیں لگوا سکتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ نے دیکھا کہ امام حسین کی سیرت کے اندر کیا تھا، اتنا زیادہ، میں نے تو روایت کے اندر جو جملہ ہے میں نے تو اس کو تبدیل بھی کر دیا تھا کہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. 1000 تو امام نے اس کو دینار جو ہے انعام کے اندر دیے تھے اور روایت کے اندر 1000 کپڑے بھی دیے تھے. لیکن کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. حلے جسے کہا جاتا ہے، روایت میں تو حلے کا لفظ آیا ہے. تو بہرحال اور منہ موتیوں سے بھر دیا فقط اس کے لیے کہ امام کا ایک لحاظ سے پیغام یہ کہ اگر دینی تعلیم کے لیے تمہیں زیادہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے تو تم پیسہ خرچ کرو. اس کے لیے ایک الگ سے ایک بجٹ بناؤ. اس کے لیے باپ اگر دن و رات پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا تو اس کام کے لیے الگ سے وہ رکھے. یا مثلا اگر کوئی شخص نہیں بھی کر پا رہا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بہت سارے مثلا ایک علاقے کے اندر کئی والدین ہوں، وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور 4-5 بچوں کے گھرانے مل کر اس کو کنٹریبیوٹ کر کے اور ایک اچھا ٹیوٹر رکھ لیں، اس کو اچھی اماؤنٹ دیں تاکہ وہ دلچسپی سے آ کر پڑھائے بھی. 500,000 کے اندر جو پڑھانے کے لیے آئے گا کبھی وہ کوالٹی ایجوکیشن بھی نہیں دے سکتا اور اس سے اتنا ایکسپیکٹ کرنا بھی خود اپنے لیے کر کے دیکھیے. کبھی آپ کو بہت کم کسی جگہ سیلری مل رہی ہو تو وہاں جا کے آپ بڑا جو ہے وہ جانفشانی کے ساتھ کام کریں، پاسبل نہیں. تو یہ انمٹ نقوش بچے کی شخصیت کے اوپر چھوڑتا ہے جو ٹیوٹر جو پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، جو چیزیں سکھائے گا. آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ میٹرک کے بعد سے ہی تقریباً میری زندگی میں ہمارے جو استاد محترم صادق حسن صاحب قبلہ یہاں پر ان کے درس بھی ہوتے تھے، تو وہ آج تک میں اس کا الگ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیں پڑھانے والی شخصیت مل گیا. اس کے بعد باقاعدہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جانے لگے. تو واقعتاً ٹھیک ہے کہ جو بھی کمی ہے اور خرابی ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہے، لیکن استاد محترم کی طرف سے دینے میں کوئی کمی اور خرابی نہیں ہوئی. تو بہرحال اس لحاظ سے دماغ میں یہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ اس کی بہت اہمیت ہے بچے کی زندگی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ٹیچر مل جائے ابتداً بچے کو تو پوری زندگی اس کی ایک بہترین ایمان کا ایک نمونہ بن جائے اور آخرت کی کامیابی وہ مکمل طور پر فقط اسے ایک استاد سے حاصل کر لے. اچھا اب اس کے اندر منتصر، یہ تو غلط لکھا ہوا ہے مستزد، منتصر 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. اس زمانے میں ظالم بادشاہ تھا متوکل عباسی. متوکل کا بیٹا تھا منتصر. اچھا
اس زمانے میں بھی دیکھیے یہ تھا کہ ظالم بادشاہ بھی اپنے بچے کے لیے دینی تربیت کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ٹیوٹر رکھتے تھے. اب ایک شیعہ معلم اس زمانے میں تقیہ میں بھی ہوتے تھے. ایک شیعہ معلم منتصر کے لیے رکھ دیا گیا جو تقیہ میں تھا. اس نے منتصر کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا متوکل کے بیٹے کو, یہاں تک کہ یہ بیٹا اپنے ظالم باپ کے بالکل برخلاف ہو گیا. اس نے یہ شیعہ ہو گیا اور باقاعدہ اس کے بعد امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا کل رات کو محل میں ایک تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں میرے باپ نے امیر المومنین اور حضرت فاطمہ کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کی. اب آپ بتائیے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا شرعی مسئلہ واضح ہے, واجب القتل ہے ایسا شخص جو کہ امیر المومنین اور شہزادی کی شان میں اس طرح کی کوئی گستاخی کرتا. اس نے کہا کہ مولا کیا میں اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا دیکھو اجازت تو ہے لیکن تمہاری عمر کم ہو جائے گی. دیکھیے جہاد کے بھی جو فقہی احکام ہے نا, جہاد اقدامی اور جہاد دفاعی وغیرہ, اس کے اندر بھی باقاعدہ فقہی احکام ہے. اس کے اندر ایک فقہی حکم یہ ہے کہ اگر مثلا بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں اور باپ کافروں کے لشکر میں اور باپ بیٹے کے سامنے آ جائے, اب بیٹے کے لیے مکروہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کرے. باپ کافر ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس سے آثار وضع جسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور لڑکے کی عمر کم ہو جائے گی, اس شخص کی عمر کم ہو جائے گی جو اپنے کافر باپ کو قتل کرے گا. کوئی اور قتل کر دے, یہ سامنے سے ہٹ جائے, اور تو امام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری عمر کم ہو جائے گی. اس نے کہا کہ مولا عمر ہی صرف کم ہوگی, اس کے علاوہ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ امام نے کہا نہیں, کوئی گناہ کوئی نہیں. اس نے کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, عمر کم ہو جائے, میں اپنے باپ کو خود قتل کروں گا. رات کے وقت اپنے ساتھیوں اور غلاموں کو لے کر گیا محل میں اور متوکل کو قتل کیا. اس کے نتیجے میں 6 مہینے کے بعد خود اگرچہ اس منتصر کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیے متوکل اس کا باپ تھا, منتصر کا دیکھا جائے تو وراثتی کردار انتہائی سیاہ تھا. سفاک ترین باپ کا بیٹا, دشمن اہل بیت باپ کا بیٹا, لیکن صحیح معلم کی تربیت نے منتصر کو اتنا بدل کے رکھ دیا کہ اسے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ رہی. اتنے زیادہ نقوش جو ہے وہ چھوڑتا ہے یہ استاد, جس پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کے اوپر خواہ کچھ پیسہ ہی کیوں نہ خرچ کرنا چاہیے, اس پہ خرچ کیا جائے. اسی طریقے سے معاویہ ابن یزید, یزید کا اپنا بیٹا جس کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پہ رکھا تھا معاویہ, اس کو بھی ایک صحیح استاد کی تربیت بچپن ہی سے میسر آ گئی. اور یزید کے مرنے کے بعد جب یزید کی بیوی نے اس کو, یعنی اس کی ماں نے اس کو بلایا اور کہا کہ اب خلافت تمہارے لیے, تو تخت پہ اس نے ٹھوکر ماری تھی اور کہا تھا کہ یہ علی ابن الحسین کا حق ہے, یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور میرے باپ اور میرے جو دادا تھے دونوں غاصب تھے, میں اس تخت پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. ماں نے کہا کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اس نے کہا ہاں ماں, کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا, کم سے کم یہ مظالم تو نہ دیکھتا. اس کے بعد یزید کا بیٹا پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے گیا, اور اتنا دکھ تھا اس کو امام حسین کی شہادت کا کہ 1 سال کے اندر اندر یہ غموں سے گھٹ گھٹ کر مر گیا, یزید کا اپنا بیٹا. تو وراثتی کردار کتنا سیاہ تھا. باپ یزید, دادا حاکم شام, پردادا ابو سفیان, دادی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ہندا, یعنی اوپر تک جتنے بھی چلے جائیں وراثتی کردار اور سیاہ جینز جسے کہا جائے وہ پورے اس کے وراثتی کردار میں موجود ہیں. لیکن کیا ہے, ان سب کے وراثتی کردار کی تمام سیاہیاں ایک اچھے استاد نے اس کے بدل کے رکھ دیا اس کو. اسی طریقے سے بہت تاریخ میں مثالیں, علماء نے اس کو خصوصیت کے ساتھ اس میں بہت کہا. عمر ابن عبدالعزیز 70 سال تک مولا کے اوپر جو جاری تبرہ تھا اور برسر عام ممبروں کے اوپر گالیاں دی جاتی تھیں, اپنے دور حکومت میں آتے ہی 6 مہینے کے اندر اندر اس نے سارے, عمر ابن عبدالعزیز نے سب جگہ سے مولا کے اوپر جو ہے وہ سب و شتم بند کروا دیا. اور عدل و انصاف کا اس قدر دور دارا ہوا کہ گورنروں نے باقاعدہ خط لکھا کہ بیت المال ہمارے بھرے پڑے ہیں پیسوں سے, کوئی فقیر ہی نظر نہیں آتا کہاں ہم کس کے اوپر خرچ کریں.
تو اس نے کہا پھر یہ کرو کہ ان پیسوں سے غلاموں اور کنیزوں کو خریدو اور ان کو آزاد کرو. ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں غلام اور کنیزیں خرید کر آزاد کیے گئے. اچھا اس زمانے میں دیکھیے یہ حالت تھی جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی کہ اس میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ ویرانے میں نماز پڑھی تھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امیر المومنین کو گالیاں دینا نماز کے بعد بھول گیا تھا, تو اس نے کفارے کے طور پر وہیں پر ایک مسجد بنانے کا جو ہے وہ نظر کی تھی کہ مجھ سے کیسے ہوا کہ میں علی کو جو ہے سب و شتم کرنا بھول گیا, یعنی دینی فریضہ سمجھا جاتا تھا. تو وہ اس نے ختم کروایا. اچھا اب یہ خود عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اکیلے میں, اچھا اس زمانے میں اسکولوں کے اندر بھی تعلیم دی جاتی تھی کہ سارے بچے بھی اور نوجوان بھی مولا امیر المومنین پر سب و شتم کیا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا کی شخصیت پہ ظاہر ہے اس لحاظ سے کیا, وہ تو لوگ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے تھے, لیکن ان کے استاد نے ان کو بلایا عمر ابن عبدالعزیز کو اور اکیلے میں لے گئے اور کہا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص اہل جنت میں سے ہو اور کیا اس کے اوپر اس کو گالیاں دینا اور اس کو سب و شتم کرنا جائز ہوگا؟ کہہ رہے میں سناٹے میں آ گیا, میری دل کے اوپر اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا اور اس کے بعد استاد نے ان کے اوپر رفتہ رفتہ کام کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز کو تبدیل کر دیا. تو کسی بھی صورت کوشش کریں کہ کوئی بھی اچھا ٹیوٹر, کوئی اچھا عالم دین, کوئی اچھا دینی طالب علم اس کو لگائیں, اس کو کچھ ایسے انسینٹیوز بھی دیں. ہر شخص کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, اس کا اپنا گھر ہے, رشتہ دار ہیں, اس کو بھی کچھ پس انداز بھی کرنا ہے, بیماریاں بھی آتی ہیں, اس کا کچھ حق ہے کہ اس کو کچھ زیادہ دیا جائے. اور امام حسین کی سیرت بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز سے وہ دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے واقعی حقیقی طور پہ اسکولوں کے اوپر اتنا خرچ کیا اور وہاں سے کیا نتیجہ آج کل جو نکلتا ہے وہ سب آپ کے سامنے. یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ پھر وہ اسی طرف نکل جائیں کہ ہم اس تعلیم کے بالکل خلاف ہیں اور بچوں کو جاہل رکھا جائے دنیاوی تعلیم سے, نہیں, لیکن اس کے وہ فائدے اخروی فائدے نہیں نظر آئیں گے جو کہ اس کے اندر نظر آ رہے ہیں. اور ایک مشورہ بھی ہے میرا, مشورہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا انسان بچے کو اس طرف لگانا چاہے تو ابتدا ہی سے اگر بچے کو عالم دین اگر آپ کو بنانا ہے تو بچپن سے اس کو کچھ حوزوی علوم شروع کروا دیں. یقین جانی کہ بچہ ایسے ایسے مشکل میتھمیٹکس کے دیکھیں آپ کلاسز کے لے کر بیٹھیں, کتنے مشکل آپ کو نظر آتے ہیں, بچے سارے سالو کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو سلو کرتے ہوئے بالکل پڑھاتے ہوئے جائیں تو بہت امید قوی ہے کہ وہ جب تک وہ انٹر وغیرہ کے لیول تک بچہ آئے گا اچھا چھوٹا لیول کا ایک عالم دین ضرور بن چکے گا. ایران کے اندر بہت سے اس کے وہ ہیں کہ بچپن سے ہی جو نارمل جو اسکول کے اندر جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یا الگ سے بھی والدین کوئی ٹیوشنز لگوا دیتے ہیں جو سلو طریقے سے وہ بچہ حوزوی علوم حوزوی کتابیں پڑھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب انٹر کے لیول تک پہنچتا ہے تو ایک سنجیدہ قسم کا ایک چھوٹا موٹا عالم دین کے لیول تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے اور لوگوں کو اس متعلق سوچنا چاہیے. تو اب دیکھیں ایک ہی چیز ممکن ہے, یا تو دینی مدرسے میں بھیجا جائے بچوں کو, اور دیکھیں اس قدر ثواب ہے اس کا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بھی معلم بچے کو صرف بسم اللہ پڑھاتا ہے تو خدا اس استاد کو, اس بچے کو اور اس کے والدین کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد, صرف بسم اللہ پڑھانے. اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو احادیث سکھانے میں تیز رفتاری سے کام لو, اس سے پہلے کہ مرجیہ یعنی گمراہ لوگ غلط عقائد راسخ کرنے میں تم سے بازی لے جائیں. بچوں کو بہت جلدی ان تمام چیزیں سکھا دینی چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے تربیت میں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ غالی اور مفوضہ اور مقصرین آج کل اگرچہ یہ اصطلاحات بہت سستی ہو گئی ہیں اور ہر ایک کے اوپر ٹھوک دی جاتی ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ہم حقیقی معنوں میں جو لوگ اس انداز سے ہیں جو لوگ نوجوانوں کو باقاعدہ شکار بنا رہے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہم عام طور پہ شکار بنتے دیکھتے ہیں جو کسی صحیح معلم سے جنہوں نے پڑھا ہوا نہ ہو, کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہ, بڑے آرام سے شکار بن جاتے ہیں. اور یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن خدا والدین کو بچوں کو اتنا بڑا اجر دے گا کہ وہ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا پروردگار، اتنا فضل، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، اتنا بڑا مقام ہمیں کیسے ملا؟ تو پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، اس وجہ سے کہ تم نے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی، دین اسلام کی تم نے بصیرت ان کو عطا کروائی تھی، اس پر رسول اور ان کے ولی کی محبت ان کے سینے میں قرار دی تھی، اور فقہ اسلامی کی تم نے ان کو تعلیم دلوائی تھی۔ مستدرک الوسائل کی پہلی جلد کی حدیث۔ ان تمام تم نے کیونکہ ان چیزوں کا انتظام کروا دیا تھا ان کے لیے، سکھانے کے لیے، تو اس وجہ سے اتنا عظیم مقام آج تم کو دیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کا یہ جملہ بھی بہت مشہور ہے اس لحاظ سے کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ تم سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور امام حسن کو بھی جو وصیت نامہ امام نے لکھا تھا اس میں یہی فرمایا تھا کہ دیکھو کمسن بچے کا جو دل ہے وہ ایک خالی زمین کی مانند ہے جو ہر بیج کو قبول کر لیتا، لہٰذا اس سے پہلے کہ تمہارا دل سخت ہوتا اور تمہارے ذہن دوسری باتوں میں الجھتے، میں نے تمہیں تربیت دینے میں اور آداب اسلامی سکھانے میں قدم اٹھا لیا۔ دیکھیے یہ جو تعلیم دینا ہے، خود پیغمبر نے کہا کہ میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ استاد کا کام دیکھیے فقط پڑھانا نہیں ہے بلکہ شوق علم بیدار کرنا، جب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ بہترین استاد رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے استاد کے اندر اگر خلوص اور محبت کی چاشنی ہو تو یہ بات بھگوڑے بچوں کو بھی چھٹی کے دن سبق پڑھانے پر آمادہ کر سکتی، یعنی اب اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ واقع اچھا استاد ہو اور شوق آپ کے اندر جو وہ پیدا کرے، تو ابھی آپ کو کیا بتایا کہ حکایت کہ جو کہ بھگوڑے بچوں کو بھی چھٹی کے دن سبق پڑھنے پہ آمادہ کر سکتی۔ اب آپ بھی آج چھٹی کے دن ہی آئیں گے، خیر میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ بھگوڑے بچیاں ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ اگر استاد کے اندر واقعی شوق پیدا کرنے کی ایک صلاحیت ہو، جیسے کہ آپ کے استاد محترم برادر وسیم آپ کے اندر کتنا شوق اور کتنی طاقت اپنے لگاتے ہیں، کس طرح سے شوق آپ کے اندر منتقل ہو جائے، تو اچھا استاد اس کی بڑی اہمیت ہر جگہ رہے گی۔ تو اب دیکھیے یہ جو معلم اور چاہے گھر پہ آ کر پڑھائے آپ کو بچوں کو، یا مثلا آپ کسی مدرسے کے اندر جو ہے وہ بھیجیں، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، ان دو میں سے ایک آپشن کم سے کم جو ہے وہ حاصل کرنا، کیونکہ یہی بچیاں جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے والدین کو بچانے والی ہیں۔ اور بچہ وہاں آ کر مدرسے کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ باقاعدہ خود ایک والد نے مجھے ایک بچے کی بات بتائی، اور ویسے الگ الگ سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب تو مجھے نماز پڑھنا گھر میں مشکل ہو گیا ہے، 20 غلطیاں میری ایک نماز کے اندر نکال کے مجھے دکھاتا ہے۔ کسی جگہ نماز جماعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ جو نماز جماعت کے اندر آئے ہوتے ہیں ان کی سب کی غلطیاں نوٹ کر رہا ہوتا، کیونکہ چیزیں سیکھ لی ہیں اس نے۔ یہ ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، اور یہ چیزیں یا تو وہ معلم سکھاتا ہے گھر پہ آ کے، یا یہ مدرسہ سکھاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں یعنی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کو اس لحاظ سے قابو کر لینا چاہیے کہ وہ اس طرف راغب ہو جائے۔ دیکھیے اب میں نے کہا نا کہ دو چیزیں ممکن ہیں، یا تو صرف والدین کو چاہیے یا تو ٹیوٹر لگوائیں یا مدرسے میں بھیجیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اور ان دونوں میں سے اگر ایک کام بھی نہیں کیا والدین نے تو ایسی اولاد سے آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کرے گی۔ بہت ہوا تو میں نے زیادہ سے زیادہ 1 2 3 4 5 سال تک صرف ایک سالانہ مجلس ترحیم منعقد کرتے دیکھا ہے، 6 سال سے وہ بھی ختم ہوتی چلی جاتی۔ کوئی امید نہ رکھیں سوائے کہ وہاں پر قبر پہ آ کر ظاہر ہے کہ وہ آ کر بایولوجی کیمسٹری اور یہ سب چیزیں تو جو نہیں پڑھے گا، پڑھنی تو وہی چیزیں جو آخرت میں فائدہ پہنچانے والی اس لحاظ سے ہیں۔ تو یہ دوسرے جو بچے ہیں جن کی ایسی تربیت نہیں ہوئی، یہ کبھی آپ کے لیے وہ چیز نہیں کریں گے، ان کی فکر یہ کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ سالانہ مجلس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ وہ سچ ہے کہ جو کہ کڑوا لگ رہا ہے لیکن ہے، بہرحال بات سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، جو شعر بھی ہے نا وہ اسی متعلق ہی۔ تو بہرحال اچھا دیکھیے، جو تربیت نابالغ جب بچہ قریب البلوغ ہوتا ہے، جب بالغ ہونے کے بالکل قریب آ جاتا ہے بچہ، اس وقت اس تربیت کے ثمر آور ہونے کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اس پودے یا درخت کے ثمر آور ہونے کی مالی کو جو لذت ہے وہ بھی اٹھانی باقی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا
کہ 97.5 دن پہلے قمری لحاظ سے لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، لڑکے 16ویں سال کے پہلے دن بالغ ہو جاتے ہیں عمر کے اعتبار سے. تو ایران اور عراق کے اندر باقاعدہ بلوغ سے چند ماہ پہلے سے ایک تقریب کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جسے یہاں پر بھی رائج کرنا چاہیے. اس کا نام ہی ہے جشن تکلیف الہی. اس کو جشن عبودیت بھی کہتے ہیں، جشن عبادت بھی کہتے ہیں، جشن بلوغ بھی کہتے ہیں. یعنی بچہ جس وقت بالغ ہونے سے 6 مہینہ پہلے، لڑکی بالغ ہونے سے 6 مہینہ پہلے باقاعدہ دیکھیے اب سالگرہوں کے اندر فضول قسم کی سالگرہیں، اس پہ ہماری کبھی بات ہوگی، اس میں کتنا وقت، پیسہ اور سب کچھ ایسی ضائع ہو رہا ہوتا ہے ایک لحاظ سے. اس سے کہیں زیادہ اہم چیز یہ ہے جشن تکلیف، جشن تکلیف الہی. تکلیف کہتے ہیں نہیں، فریضہ پروردگار کی طرف سے اب اس بچے کے اوپر عائد ہو رہا ہے. تو اس کا بچے کی تربیت پہ بہترین اثر ہوتا ہے. بچے کا دماغ بنانا شروع کر دیں. دیکھو اب تم بالغ ہونے والے ہو، اب دیکھو تم بالغ ہونے والی ہو، اس دن خدا تم پر جو ہے خصوصی عنایت کرے گا، تم پر اپنی عبادات اور فرائض و واجبات کا بوجھ ڈالے گا، اور تم پر جو ہے تم اس قابل سمجھے گا. اس کے بعد تم خود مختار ہو جاؤ گی، تمہاری بات پر اعتبار کیا جائے گا، تمہاری گواہی قبول کی جائے گی. جس طریقے سے دیکھیے بچے کو جیسے جیسے اس کے شناختی کارڈ بننے کے دن قریب آ رہے ہوتے ہیں، بچہ کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اچھا اب میرا ذاتی شناختی کارڈ بن جائے گا. اچھا بچے کا پاسپورٹ بنتا ہے، بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے بچے کے دماغ میں یہ والی خوشی، اس کی پہلے سے بچے کو تیاری کرانی چاہیے. اس کو مثلا غسل کا طریقہ بتانا چاہیے، اور لڑکیاں ہیں ان کو خصوصی مسائل کی تربیت اس سلسلے میں پہلے سے دے دینی چاہیے، تاکہ وقت آنے پر ان کی کوئی عبادت وغیرہ بھی باطل نہ ہو. تو اور باقاعدہ پھر اس تقریب کو بہت جوش و خروش کے ساتھ منائیں. اس کو کہا جاتا ہے جشن تکلیف الہی. جب 9 سال کی بچی ہو جاتی ہے اس موقع پر یہ تقریب چاہے تو گھر کے اندر جو ہے وہ منعقد کریں. وہاں تو بہت پرشکو انداز میں ہوتی ہے، اور باقاعدہ کیک وغیرہ، اس کا نام ہی جشن تکلیف کیک وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کو جشن عبادت جو ہے وہ بھی قرار دیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے بھی الگ کیک اس نام سے بن رہے ہوتے ہیں. لڑکے جو ہیں وہ 16ویں سال کے پہلے دن بالغ ہوتے ہیں تو جشن عبادت کے نام سے باقاعدہ ہم کتنے ان تقاریب کے اندر بڑے بڑے علماء جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. آیت اللہ نور مفیدی باقاعدہ اس تقریب کے اندر، جہاں تمام بچیوں کا باقاعدہ شہر کے اندر یعنی باقاعدہ ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے کہ جو بالغ ہونے والی لڑکیاں ہیں ان کے لیے اس میں، اور پھر وہاں نماز جماعت جو ہے اتنی بڑی تعداد میں سب وہاں پر قائم ہوتی ہے. اور جہاں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دیکھیے سب چیزیں بچے کے اوپر ایک ایسے انمٹ نقوش، ساری زندگی بچہ کسی جگہ گھومنے جاتا ہے، ساری زندگی اس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، وہاں گئے تھے تو یہ ہوا تھا. یہ اس کی دینی تربیت کے اندر بہترین کردار ادا کرتی ہیں یہ سب چیزیں. اور باقاعدہ اس کے بعد کوئی عالم دین ہو کچھ اس سلسلے میں خاص ان کو انسٹرکشنز یا تقریر وغیرہ بھی کرنا چاہے. تو اتنی اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس جشن کا انعقاد کیا تھا تاریخ کے اندر وہ سید ابن طاؤس نے اپنے بیٹے کے بلوغ کے سلسلے میں اس اقدام کو کیا تھا. آج سے تقریباً 600 سال پہلے کے سید ابن طاؤس ہیں. آیت اللہ ابراہیم امینی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجہ، اس میں باقاعدہ جس کا جو فارسی ترجمہ برنامہ سعادت کے نام سے ہو چکا ہے، اس میں اپنی ایک آرزو لکھی تھی کہ اگر میں اپنے بیٹے کے بلوغ کے دن تک زندہ رہا تو میں اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناؤں گا. اور اس کے بعد 150 دینار صدقہ دینے کا بھی انہوں نے کہا تھا. اور پھر جب ان کے بیٹے جن کا نام محمد تھا، جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو باقاعدہ ایک تقریب منعقد ہوئی. اور اس لحاظ سے بھی ان کی ایک انسٹرکشنز ہیں باقاعدہ کہ اس دن چاہیے باپ کو اور ان کی اولاد کو جو بھی اس دن بالغ ہوا ہے، یہ دونوں سجدہ شکر جو ہے وہ انجام دیں اس نعمت بزرگ کے ملنے پر جو پروردگار نے ان کے اوپر آج ڈالی. اور کہہ رہے ہیں باپ پر بھی 2 فرشتے الگ سے موکل کیے جاتے ہیں اور نگہبان مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ ان کی پھر حفاظت بھی کرتے ہیں فرشتے. ان کو چاہیے کہ باپ اور بیٹا یہ ان فرشتوں کو باقاعدہ سلام کریں، اور 2 فرشتے بیٹے پر الگ سے بھی ان 2 فرشتوں سے الگ بھی مقرر کیے جاتے ہیں جو عام طور پر کاندھوں کے پر جو ہے وہ آتے ہیں. تو ان کو سلام کرنا چاہیے اس دن. اور باقاعدہ بچے کو سعادت اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اس دن خاص طور پر باپ جو ہے وہ دعا کرے، بچے کو شر شیطان سے بچنے کی دعا اس دن مانگی جائے، اور دونوں سجدہ شکر ادا کریں، اور 2 رکعت نماز شکرانہ جو ہے اس دن خاص طور پر انجام دیں.
تو اور اس کو اس لحاظ سے جشن عبادت جبھی اس جشن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ ابراہیم امینی نے بھی بہت زیادہ اس کی سفارش کی ہے کہ چیزیں جو کے لحاظ سے رائج ہونی چاہیے، تربیتی امور میں بہت معاون ہیں، ان کو باقاعدہ رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، فرائض و واجبات کے کاموں کے سلسلے میں بھی کہ بچے کی اس میں کوئی مشکلات نہ پیش آئیں اپنے فرائض و واجبات کے سلسلے میں۔ آج کتنے لوگ ہیں بیرون ملک گئے ہیں، وہاں سے کتنے ہمیں وہاں سے ای میل کر رہے ہوتے ہیں، علماء سے بھی ہم نے پوچھتے دیکھے ہیں کہ ایسی جاب ملی ہے، سور بیچنا پڑ رہا ہے، شراب بیچنی پڑ رہی ہے، فلاں چیز ہے، جابس کے بے تحاشا مشکلیں ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں، یعنی فرائض و واجبات کے اندر مشکلات ہیں۔ اس کے لیے الگ سے دعا کرنی چاہیے کہ احکامات الہی کے اوپر عمل میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اور وہ کہتے ہیں خاص طور پر اس دن جو ہے وہ ضرور اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس تقریب میں سے 5-6 مہینے پہلے ہی بچے کو باقاعدہ اس کے ایران میں تو باقاعدہ اس کی پوری کتابیں ہیں، اس جشن تکلیف کے لحاظ سے کیا احکام اب اس بچے کے اوپر ہیں، کون کون سی چیزیں اس کو سکھا دینی چاہیے۔ بچے کو مثلا مختصر عقائد حقہ جو ہیں اس سے پہلے سکھا دیں، اس کو تقلید کے اہم مسئلے سکھا دیں، اہم فقہی مسائل، لڑکی ہے تو حجاب والے مسئلے، اور لڑکا ہے تو داڑھی وغیرہ رکھنے کا مسئلہ، اہم گناہوں کی اس کو مذمت جو ہے وہ اس کو بتائیں، اہم مستحبات اس کو اس سے پہلے سکھا دیں، گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں وہ سب اس کو بتا دینے چاہیے، توبہ گناہوں کی کیسے کی جاتی ہے وہ اس کو بتانی چاہیے، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، تیمم کیسے کیا جائے، نماز و روزہ کے جو اہم مسئلے ہیں وہ، خمس کے اہم مسئلے وغیرہ، یعنی اس طرح کی تمام چیزیں جو اس سے پہلے بلوغ سے پہلے مختصر طور پر اس کو سب آگاہ ہو جائے۔ باقاعدہ اس پہ کتابیں تک ہیں، لیکن اردو میں تو خیر کوئی کتاب اویلیبل نہیں ہے۔ تو ابن طاؤس کہتے تھے کہ اس دن کو باقاعدہ روز عید کی طرح سے منائیں۔ اچھا، مدارس کے اندر بھی الگ سے، شاید کہ ہمارے مدرسے میں بھی ہوتا ہے، کچھ کلاسز کی رکھی جاتی ہیں جو بچے بلوغ سے قریب ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اہم مسائل سکھانے کے لیے الگ سے کلاس بھی منعقد کی، لیکن الگ سے بھی دینی مدارس میں ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت یادگار ترین دن ہے بچے کے لیے، اور بچہ جو ہے اس کو بہت، جس طرح سالگرہ منائی جاتی ہے نا، بچہ کتنا خوش ہوتا ہے اس دن، اس کو گفٹس ملتے ہیں، تو اس ساری زندگی کے لیے اس کا ایک انمٹ جس طرح نقوش جو ہیں اس کے دماغ پر ان تمام تقریبات اور اس کے رہیں گے، اور جو کہ دینی تربیت کے لحاظ سے اس کی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور باقاعدہ آئمہ کے حرم میں یا جو اور ہیں شاہ عبدالعظیم وغیرہ کے حرم میں باقاعدہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو قریب البلوغ، ان کی باقاعدہ جشن تکلیف والے روز وہاں پر بھی ان کی کلاس منعقد کی جاتی اس بابرکت جگہ کے اوپر۔ تو دیکھیے، بچہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے مقلد ہے، آپ اس کے مرجع تقلید ہیں۔ جیسے جیسے جو چیزیں وہ بچہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا، بالکل ویسے ہی وہ کرنے کی کوشش کرے گا، بالکل ویسے ہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بچیاں ہیں، آپ دیکھیں بچہ صرف نقل اتار رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ والدین جو کریں گے وہ بچہ ویسے ہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی اپنی سیرت میں پیغمبر کی وہ حدیث کیوں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسی نماز پڑھو۔ پیغمبر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ زبانی بتا دیتے، دیکھو پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد سلام ہے، لیکن نہیں، کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ آپ سنتی ہیں غالباً آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی، وہ جو صحابی نے غلط وضو کیا تھا تو امام حسن اور امام حسین نے وضو کر کے دکھایا تھا۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ براہ راست غلطی بتا دیتے، نہیں، کر کے دکھانا ایک الگ سے ایک چیز ہے۔ جس طریقے سے یہ بھی روایت میں کہ پیغمبر اسلام یعنی فزیکل طور پر کر کے کچھ چیز کو دکھاتے تھے۔ مثلا پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے ایک ہاتھ میں سونے کو اٹھایا اور ایک ہاتھ میں ریشم کو لیا، خالص ریشم کو، اور کہا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ کیوں یا رسول اللہ، آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ زبانی بتاتے، سب نے سونا بھی دیکھا ہوا تھا، ریشم بھی سب کو پتا ہے، صرف زبانی بھی بتانا کافی تھا، لیکن نہیں، عمل کر کے ہاتھوں میں اٹھا کر اس لحاظ سے اس کو دکھایا، کیونکہ بہرحال پیغمبر اسلام امت کے باپ ہیں، اور ایک باپ جس طرح سے بھی کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے بچے کو انمٹ نقوش اس کے دماغ پہ ہو جائیں اس تربیت کے۔ اچھا، اب بچہ جو ہے دیکھیے اس کی ذہنی تربیت بھی کرنا ہے، بس اس کو 5 منٹ کے اندر، کیونکہ فوراً بعد برادر وسیم امام کا درس ہونا ہے، اس کے بعد تو بس 5 منٹ اور لیتے ہیں۔ ذہنی تربیت بچے کی، دیکھیے بچے کی ذہنی تربیت میں اس بات یاد رکھ لیں کہ قوت فیصلہ جو ہے یہ بچے کی آپ کو لازمی مضبوط کروانی۔
مثلا بچے کو اگر آپ خریداری کے لیے کسی جگہ ساتھ لے جا رہے ہیں تو اس سے اس کی پسند ناپسند پوچھیں اور بچہ خود چوز کرے کوئی بھی چیز اگر خریداری کرنے کی. مثلا اس نے کوئی ایسی قمیض یا کوئی ایسا کپڑا چوز کیا, اس نے منتخب کیا اپنے لیے, کہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, ارے دیکھو یہ گاؤدی یہ کیا اٹھا کے لے آیا ہے چیز, اس قسم کی بات کر رہے ہیں, اس سے بچے کا دل ٹوٹ جاتا. بچہ ہو یا نوجوان ہو اس بات کو بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ اس کی لائی ہوئی یا پسند کی ہوئی چیز کو اس طرح سے ریجیکٹ کیا جائے. اس سے انتخاب کروائیں, جو بھی اس پہ پیسہ خرچ ہو, زیادہ سے زیادہ اس نے غلط انتخاب بھی اگر کیا تو 500 خرچ ہو جائیں گے, 1000 خرچ ہو جائیں گے, 2000 کا نقصان ہو جائے گا, مگر بچے کی قوت فیصلہ 2000 روپے میں مضبوط آپ نے کروا دی, جو کہ کوئی ایسا نقصان کا سودا بھی نہیں. غلطی تو ہوتی ہے ہر شخص سے, غلطی بھی کرتے دیکھیں تو آپ کہیں گے مثلا الٹے سیدھے اس کو الفاظ کہے جائیں, اس پینڈو کو دیکھو کہ مثلا اس نے مثلا کیا یہ کر دیا ہے, اس کو سودا لانے کی تمیز نہیں. تو اس طرح کی چیزیں. اچھا مثلا اگر وہ سوال کوئی کرے تو مکمل توجہ کے ساتھ اس کا سوال سننے اور اس کو جواب دینا چاہیے, تشفی کرنی چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے, ہاں واقعی تم نے بہت اچھا سوال کیا. آپ کو جواب آتا ہو تو آپ دے دیں, نہیں جواب آتا تو کسی سے پوچھیں, کسی عالم سے پوچھیں, چلو آؤ فون کرتے ہیں, چلو آؤ یہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. لیکن اس کو باقاعدہ انٹرٹین کریں بچے کو, ایسا نہ ہو کہ اس کو بالکل دھتکار دیں, سلام کر جاؤ کسی سے جا کے پوچھ لو, میرا دماغ مت کھاؤ, اس طرح کر کے بھگا دیا, تو وہ اس سے کبھی بھی بچے کے اندر وہ صلاحیت بیدار نہیں ہوگی. تو مکمل توجہ کے ساتھ. اچھا بچے کی جو کامیابیاں ہیں اس کو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہیے بچے سے, کہ دیکھو تم نے جو کامیابی حاصل کی ہے نا یہ اس وجہ سے کی ہے, تم نے اس دفعہ ٹی وی کم دیکھا ہے, یا مثلا تم نے کھیل بہت زیادہ تم ٹائم پہ کھیلتے تھے, اس دفعہ تم نے کھیل کم کھیلے ہیں, دورانیہ کم رکھا ہے, اس وجہ سے تمہیں کامیابی ملی. تو بچے کے دماغ میں بات آئے گی, اچھا ہاں یہ ہو سکتا. یا مثلا بچہ اگر اس کے ناکامی کسی چیز میں ہوئی ہے تو اس کو بھی ڈسکس کریں, دیکھو یہ اس وجہ سے جو تمہیں ناکامی ہوئی ہے, تم نے کھیلا بہت, تم ٹی وی بہت دیکھتے رہے, تم باہر بہت زیادہ نکل رہے تھے, فلاں کوئی چیز. اس کو باقاعدہ سمجھائیں کہ تمہاری ناکامی کی وجہ یہ ہے. اس سے بچے کی دیکھیے ذہنی تربیت ہوتی. ایک نوجوان نے کہا, باقاعدہ یہ چیز بتائی کہ ایک دفعہ ابا نے جو ہے نا, ایک سمجھدار ابا تھے, انہوں نے ایک ٹاسک دیا اسے کہ دیکھو دن میں جو بھی تم کام کرو نا, میں آج تمہیں کام دے رہا ہوں, تم اسے لکھو. تم کہاں گئے, اسکول گئے یا کالج گئے, کالج سے تم پھر اس کے بعد کہاں گئے, کس سے ملے, پھر گھر کتنے بجے آئے, کھانا کھایا, اس کے بعد کیا کیا, یا رات تک کی سارا رودات 1-2 دن بچے نے لڑکے نے لکھا. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ والد گرامی آپ کو جو سمجھانا ہے وہ مجھے ویسے ہی بتا دیں, یہ تو میں نہیں کر سکتا, ناممکن ہے میرے لیے پورے دن کی اس طرح کی رودات لکھنا. کہا کہ بیٹا یہی میں تم کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب تم اپنے اس کمزور باپ کے سامنے ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے تو خدا کے سامنے قیامت میں ساری زندگی کا حساب کیسے دو گے. بس کہہ رہے ہیں اس نوجوان نے کہا کہ واقعی ابا نے اس طریقے سے مجھے وہ چیز سمجھائی کہ آج تک جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہوں یہی دماغ میں آتا ہے کہ خدا کو کیا جواب دوں گا. باپ نے اسی طریقے سے کہا کہ دیکھو بیٹا فلاں دوست مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا اچھا نہیں ہے اور یہ تمہیں بری باتیں مثلا سکھا رہا ہے. تو اور دیکھیے برا دوست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ برے کاموں کے اندر مدد کرتا ہے, کہ ابھی قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. والد نے کہا کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تمہارا دوست صحیح نہیں, اس سے تم پیچھے چھڑاؤ. تو نوجوان نے کہا کہ بابا یعنی میں خود تو مضبوط ہوں, مجھے اس کے برا ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے, میں ٹھیک ہوں, میں اس کی برائی میں نہیں آؤں گا. تو کہنے والد صاحب نے کہا ایک دفعہ نا سیب کی پیٹی لے آئے اور سارے سیب مجھے دکھائے کہ دیکھو سارے بالکل تر و تازہ ہیں, اور صرف ایک سڑا ہوا سیب اس پیٹی کے اندر رکھ دیا. اور چند دن بعد پھر مجھے دوبارہ بلایا اور کہا اب پیٹی کو کھول کے دیکھا تو اس میں سے اکثر جو ہے وہ سڑے ہوئے سیب یا موسمی کی وجہ سے سارے وہ پورے تمام کے تمام پھل خراب ہو گئے تھے. کہا کہ بیٹا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک بھی اگر دوست تمہارا خراب ہے تو تم سارے اچھے دوستوں تک وہ اپنی خرابی کو پہنچا دے گا. کہہ رہے میرے دماغ میں بات نقش ہو گئی. یعنی ایسے ایسے طریقہ کار سے بچوں کو سمجھاتے ہوئے جانا, یہ والدین کی ہمیشہ ساری زندگی, چاہے بچے جو ہیں شادی شدہ بھی ہو جائیں, ان کے بچوں کے بھی بچے ہو جائیں, تب بھی ان کو چیزوں کے اندر اسی انداز سے سمجھانے کی ذمہ داری رہے گی. اسی طرح سے یہ تمام دوست جو ہیں وہ اصلاً دوست ہیں لیکن پیچھے سے ایسا جیسے چھرا گھونپ رہے ہوں اور آخرت تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اگر کسی خراب دوست ہو جائیں. اچھا بچے کی ذہنی تربیت کے لحاظ سے دیکھیے, مہمان کوئی گھر کے اندر آتے ہیں, بچے سے اس کا مکمل تعارف کرائیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں, اور مہمان کے سامنے بچے کی جو ہے نا وہ تعریف کریں, کہاں پڑھتا ہے, اس کے کوئی اچیومنٹ ہے وہ مہمان کو بتائیں. تو بچہ بہت اپنے آپ کو اس کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے حوصلہ افزائی.
اور مثلاً اگر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ مہمان کے سامنے اگر آ جاتا ہے تو باپ کہتے ہیں چلو بھاگو یہاں سے بھی میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھگا دیتے ہیں. تو بچے کی بہت ساری چیزیں، بچہ اس وقت تو چلا جاتا ہے لیکن نفسیاتی طور پر اسے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. دیکھیے بچے کے احترام الگ سے اس کو دینا چاہیے. بچے کے احترام کے اندر بہت کمی آج کل جو ہے واقع ہو رہی ہے. ان کو برا بھلا کون کون سے الفاظ جو انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی ان کو باغی بنانے کے اندر بہت زیادہ ہاتھ اس قسم کے الفاظ کہنے کا بھی. بچہ کتنی بہت ساری چیزیں ایسی اس کے احترام میں کمی ہو، بے عزتی محسوس کرتا ہے. مثلا کسی گھر میں تقریب ہو اور والد سے مثلا سب لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، اس سے ہاتھ نہ ملائیں، بچہ بہت مائنڈ کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جب اس سے ہاتھ ملایا جاتا ہے تو بہت خوش محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، بہت اپنے آپ کو اہم محسوس کرتا ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا بچہ کسی جگہ جاتا ہے، باپ کو کرسی پیش کی جاتی ہے، بچہ بس ایسے ہی ادھر ادھر ہوتا ہے یا باپ کی گود میں سر رکھ لیتا ہے. اس کے بچہ اندر سے اپنی ایک ذلت محسوس کرتا ہے. اس کے اندر سب کو پلیٹیں دی جا رہی ہوتی ہیں کھانے کی، بچہ جو ہے باپ کی پلیٹ میں کھا رہا ہوتا ہے. بچے کے لیے الگ سے ایک پلیٹ کا اس کا انتظام ہونا ہے بچپن سے ہی، یعنی اس کے اندر ایک الگ سے اس کی دماغی تربیت اور اس کے جو احساس ہے اس کا اپنی عزت نفس کا وہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ اپنی عزت نفس کے اندر کمی محسوس کرتا ہے کہ اس کو اسپیشل کوئی مقام اس لحاظ سے نہ دیا جائے. اسے اگر چیخ چلا رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ اس کی دل کا حشر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا ہوتا ہے. اس طرح تیز آندھی سے زمین پر جو لگی ہوئی کومپل ہے اس کا جو حشر ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل پر اس طرح سے اس کا ننھا سا دل جو چیخو پکار جو باپ یا ماں اس کے اوپر کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. بچہ شروع سے اپنے والدین کو جو بھی چیخ پکار کر رہا تھا ان کو ظالم سمجھنے لگتا. اس لحاظ سے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ بچوں کو خاص طور پر ڈراؤنی کہانیاں بالکل نہ سنوائیں اور نہ ان کو کوئی ڈراؤنی فلم دیکھنے دیں. میں نے اس وجہ سے یہ لگائی کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے اس پہ اتنا اثر ہو رہا ہے تو اس بچے کی نفسیات پہ کیا اثر ہوگا جو بالکل ابھی چھوٹا ننھا نابالغ بچہ ہے، وہ کتنا ان چیزوں کا اثر قبول کرے گا، ان خطرناک شکلوں. تو اسی طریقے سے اچھے الفاظ ہمیشہ اس کو کہے جائیں. آپ دیکھتی نہیں کہ حضرت ابراہیم کا اگر آپ واقعہ قرآن کے اندر پڑھیں کہ آزر اگرچہ سگے باپ بھی نہیں تھے، چچا تھے، لیکن عزت و احترام میں جگہ جگہ قرآن میں ان کو یا اباتے یا اباتے یا اباتے بار بار کہہ کے جو ہے مخاطب، اے میرے والد گرامی، اے میرے باپ، اس طرح سے بار بار یعنی الفاظ ایسے ہیں. اور حدیث قصہ کے اندر بھی وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی کتنی دفعہ آپ پڑھتی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل. اس طرح کے الفاظ آج کل لوگ کہنا بھول گئے ہیں گھروں کے اندر بچوں کو. اور وہ جو نام لیتے ہیں الٹے سیدھے وہ تو میں نے پیش کیے تھے آپ کو کہ کس کس طرح کے جو ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور بچے کی عزت نفس کے لیے ایک اور بھی، کبھی بھی کوئی بچے کی چیز استعمال کرنی ہو تو بچے سے ہمیشہ اجازت لینی چاہیے. وہ بہت اچھا فیل کرتا ہے اگر اس کی چیز استعمال کرنے کی اس سے اجازت لی جائے. اور برے دوستوں کی صحبت سے ظاہر ہے اس کو آپ نے اب اس سے پہلے کہا کہ لازمی طور پر بچانا ہے. آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ضروری ہے اس بات کے لیے کہ میں ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں کہ جن کی بغل میں ہر وقت مفاتیح الجنان رہتی تھی اور وہ کبھی حرم معصومہ قم جانا ترک نہیں کرتے تھے. برے دوستوں کی صحبت میں آج وہی نوجوان مجھے داڑھی مونڈے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے والدین کو کہ وہ مومنین جو صالح مومنین ہیں ان کے گھروں میں ربط ضبط اپنا بڑھائیں. وہاں جانا فاسق و فاجر لوگوں کے گھر بار بار جانا ہوتا ہے، اس سے بجائے صالح مومنین گھرانوں کے اندر جائیں. لوگ آج کل ایسے افراد سے جو بہت وحشت بھی محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ان کے گھر جائیں، وہاں تو بہت زیادہ اسلامی سختیاں اور وہ دیکھنے میں آتی. نہیں، ان کو ربط ضبط اپنا بڑھانا چاہیے تاکہ بچے وہ خلا محسوس نہ کریں اور اچھے گھرانوں کے اندر با پردہ با حجاب جو ہیں ان ایسے کو سہیلیاں اپنی بنائیں تاکہ ان کے وہ جو خلا ہے برے لوگوں کے ہاں جانے کا یا برے دوستوں سے بچانے کا وہ نیک اور صالح لوگوں سے پر ہو جائے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ برا دوست ایک سانپ کی مانند ہے اور سانپ تو فقط دنیا کا نقصان کرتا ہے، برا دوست دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کر دیتا ہے. حضرت نوح کا جو بیٹا تھا اس کی خرابی کی وجہ انبیاء کے نبی کے گھر میں پرورش پائی ہے اور اتنا طویل عرصہ گزارا اور اس کے بعد بھی وہ نوح کا بیٹا خراب ہو گیا صرف خراب دوستوں کی وجہ سے. تو اور انسان وہ بھی ہے نا، روایتوں کے اندر بھی آیا کہ اپنے دوستوں کی پیروی کرتا ہے، دین اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو کہ تربیتی امور کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ کے اندر رکھیں تاکہ
صحیح طور پر بچوں کی تربیت ہو سکے اور باقاعدہ صحیح طور پر امام زمانہ کی سپاہی بنانے کے لحاظ سے جس تیاری کی ضرورت ہے اس تیاری کو ہم پورا کر سکیں. انشاءاللہ صرف 2 گفتگو ہماری اور رہ گئیں, اس میں مزید تربیتی امور کو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا صاحب السماء